السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام حج کے حوالے سے ہے۔ حج کے مسائل، اس کے احکام، اس کا طریقہ، اور اس حوالے سے آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ ان کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے، اور جو ہمارے ساتھی، ہماری بہنیں حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ ان کا حج قبول فرمائے اور یہ حج مبرور بنائے۔ تو حج کے جانے سے پہلے ہمارا یہ عزم ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے کہ ہم صرف حج کرنے نہیں جا رہے بلکہ حج مبرور کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ کہ حج مبرور، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کی جزا سوائے جنت کی اور کوئی نہیں ہے۔ تو حج مبرور کا ارادہ کر کے جائیں کہ اللہ کرے ہمارا یہ حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور اس کے لیے ہم ابھی سے سٹرگل شروع کر دیں، ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ ایک تو تیاری فزیکل ہے نا، کہ ابھی ہم نے جب جانا ہے اگر 10 دن رہ گئے ہیں، 20 دن رہ گئے ہیں، تو اسی کے لیے ابھی سے آپ فزیکلی بھی تیار ہوں، مینٹلی بھی تیار ہوں، کیونکہ حج ایک بہت محنت کا کام ہے، بہت مشقت کا کام ہے۔ وہاں بہت زیادہ چلنا پڑے گا، آپ کو بہت زیادہ بے آرامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ابھی یہ جو دن یہاں ہیں، ان دنوں میں آپ چلنے کی عادت ڈال لیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ یہاں چلنے کے عادی نہیں ہوتے، وہاں جا کر آپ نے صرف نماز پڑھنے بھی جانا ہو، صرف ایک نماز پڑھنے کے جانا ہو، تو آپ کو بعض اوقات میلوں چلنا پڑ جاتا ہے۔ تو وہاں جو لوگ عادی یہاں ہو کر نہیں جاتے، وہاں جا کر پھر وہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اتنا چلنا ان کے لیے بڑا مشقت ہو جاتا ہے، پھر بیمار ہو جاتے ہیں، پھر ان کی نمازیں رہ جاتی ہیں، تکلیف ہو جاتی ہے، پھر دوائیاں لینے پڑتی ہیں ان کو۔ تو بہتر ہے یہاں سے ہی چلنے کی ابھی سے عادت ڈال لیں، تاکہ جب آپ وہاں پہنچیں تو آپ آلریڈی اس کے عادی ہوں، یوز ٹو ہو چکے ہوں، اور وہاں جا کے آپ کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور دوسرا اس کی تیاری ابھی سے کیا ہے کہ اپنے معاملات کو درست کریں۔ اپنے کسی کے ساتھ کوئی ایشوز ہیں، کوئی ناراضگیاں ہیں، ان کو ابھی سے ختم کر دیں اللہ کی خاطر۔ اب اتنا خرچہ کر کے جا رہے ہیں، ہزاروں ڈالر لگا رہے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ حج قبول ہی نہ ہوا تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے کتنی بار وہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کے دن انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اللہ سب کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور وہ دو بھائی جو آپس میں ناراض ہیں۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ابھی نہ ان کو معاف کرو، ابھی ان کے گناہ معاف نہیں کرنے، حتیٰ یصطلحا، جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے۔ اسی طرح 15ویں شعبان کی رات کے بارے بھی حدیث آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات اپنے بندوں کے نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور سب کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، الا لمشرک او مشاہن، سوائے مشرک کے اور اس شخص کے کہ جس کے دل میں کسی دوسرے کے بارے رنجش یا کدورت یا کینہ ہو۔ تو اپنے سینوں کو ابھی سے پاک صاف کریں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف کرانے جا رہے ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگنے جا رہے ہیں، تو پہلے لوگوں کو خود بھی تو معاف کریں نا۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو اگر تم یہ چاہتے ہو تو فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا،
تم خود بھی معاف کرو، تم خود بھی درگزر سے کام لو۔ تو اپنے جس کے ساتھ بھی کوئی ایشوز ہیں، کوئی معاملات بگڑے ہوئے ہیں، کوئی لین دین کا معاملہ، وہ سارے معاملات ہم ابھی سے اپنے حل کر لیں تاکہ ہمارا یہ عظیم عمل، یہ فریضہ ادا ہو سکے۔ اور پھر جس دن ہم نے روانہ ہونا ہے، چونکہ یہاں عمومی طور پر ہمارے ملک سے جو لوگ حج کرتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، تو ہم حج تمتع ہی کو بیان کریں گے۔ حج قران اور حج افراد وہ چونکہ ہم زیادہ اکثر کرتے ہی نہیں، اگر کوئی آپ میں سے ایسا کرنے والا تو ہم اس کو علیحدہ سمجھا دیں گے حج افراد اور حج قران کے حکام کے ہیں، ورنہ عموماً ہم حج تمتع کرتے ہیں۔ تمتع کا لفظی معنی ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا، کہ حج کے ساتھ ساتھ ہم عمرہ کا بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو حج تمتع کے ارادے جب جانا ہو تو سب سے پہلے جب گھر والوں کو الوداع کرنا ہے، اللہ کی حفاظت میں دینا ہے، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، ان کو اللہ کی حفاظت میں دے کر جائیں، دعائیں پڑھ کر جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ اذا استودع شیئا حفظہ، جب کوئی چیز اللہ کی حفاظت میں دے دی جاتی ہے اللہ پھر اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو گھر والوں کو اللہ کی حفاظت میں دے کر جائیں، اور ان کے لیے جو ضروری خرچہ ہے اس کا اہتمام کر کے جائیں، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی نگہداشت کے لیے جو کچھ بھی آپ کے اسباب ہیں وہ سارے میسر اس کو پورا کریں، اور پھر دعائیں پڑھتے ہوئے، اور سفر پہ جانے سے پہلے غسل کرنا اور جو ہے 2 نفل ادا کر کے جانا، یہ سنت ہے۔ آپ 2 نفل گھر سے پڑھ کر جائیں۔ تو یہاں سے چونکہ اب 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض تو یہاں سے سیدھا مدینہ جاتے ہیں اور بعض جو ہے سیدھا مکہ جاتے ہیں۔ تو جو لوگ سیدھا مکہ جائیں گے وہ یہاں سے پھر احرام باندھیں گے، ایئرپورٹ پہ باندھ کے جائیں، آپ گھر سے باندھ کے جائیں۔ لیکن جب یہاں سے احرام باندھیں گے تو اس کی آپ نیت نہیں کریں گے، تلبیہ نہیں پڑھیں گے۔ بعض لوگ یہاں احرام باندھتے ہیں اور ساتھ ہی احرام باندھنے کے ساتھ ہی لبیک اللہم لبیک پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تلبیہ آپ کا اس وقت شروع ہوگا جب آپ میقات پر پہنچیں گے۔ میقات پر، میقات سے پہلے نہ نیت ہے اور نہ ہی تلبیہ ہے، نہ لبیک پکارنا ہے۔ یہ جو ہم یہاں سے احرام باندھتے ہیں وہ مجبوراً باندھتے ہیں، کیونکہ میقات سے جب ہم گزر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم پلین میں ہوتے ہیں، جہاز میں ہوتے ہیں، اور وہاں سے احرام باندھنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم احرام جو ہے پہلے باندھتے ہیں تاکہ وہاں جا کر ہمیں مشقت نہ ہو یا تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ایسی صورت میں یہاں سے جب ہم احرام باندھتے ہیں، نہ تو احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں، نہ ہی احرام کے احکام شروع ہوتے ہیں۔ وہ تب شروع ہوں گے جب ہم میقات پر سے گزریں گے، وہ ہم آگے آپ کو ایکسپلین کر دیں گے۔ تو یہاں سے احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ غسل کریں اور کوئی بھی نماز ادا کرنے کے بعد آپ احرام باندھیں۔ ہمارے یہاں ایک تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد نفل پڑھے جاتے ہیں، حالانکہ سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنت یہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد احرام باندھا۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرض نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے احرام باندھ دیا۔ احرام باندھنے کے بعد آپ نے کوئی نفل نہیں پڑھے۔ تو آپ یہاں سے جب روانہ ہو، اگر یہاں سے احرام باندھنا ہے تو کوئی بھی نماز پڑھیں، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، غسل پہلے کر لیں، نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ احرام باندھ لیں۔ اگر نہیں نماز ایسی تو غسل کر کے تحیۃ وضو کے ارادے سے 2 نفل پڑھ لیں اور آپ احرام، اس کے بعد آپ احرام باندھ لیں۔ لیکن میں نے پہلے بتا دیا کہ احرام کی پابندیاں شروع ابھی نہیں ہوں گی، یہ تو صرف احتیاطاً ہم پہلے احرام باندھ رہے ہیں۔ ہماری جو بہنیں جا رہی ہیں خواتین کے لیے ان کا نارمل جو لباس ہے وہی احرام ہے، ان کے لیے کوئی خاص احرام نہیں ہے۔ تو احرام ہم سب کو معلوم ہے کہ احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں، عمومی طور پر سفید چادریں ہی پسند کی گئی، سفید ہی ہوتی ہیں۔ تو سفید چادریں 2 لے لی جائیں اور ان کو ایک کو جس طرح ہم چادر باندھتے ہیں عمومی طور پر ہمارے یہاں وہ باندھی جائے، اور ایک کو اپنے اوپر لے لیا جائے۔ اور جو ہے خواتین کا جو نارمل لباس ہے وہی ان کا احرام ہے، صرف ان کا مسئلہ ایک یہ ہے کہ وہ نقاب نہیں کریں گی۔ نقاب حالت احرام میں وہ جائز نہیں۔ تو یہ نقاب کا معاملہ بھی ان کا وہیں میقات سے شروع ہوگا، یہاں سے شروع نہیں ہوگا۔
حالت احرام میں عورت کے لیے نقاب لگانا، نقاب بند کرنا یا گلوز پہنا، ساکس پہنا، جرابیں پہننا، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ اسی طرح مردوں کے لیے بھی آپ جرابیں نہیں پہنیں گے، آپ موزے نہیں پہنیں گے، آپ اپنا سر ڈھانپ کے نہیں رکھیں گے حالت احرام میں، اور یہ ساری پابندیاں میقات سے شروع ہوں گی۔ تو نقاب کا دوسرا اس کا معنی پھر یہ نہیں کہ خواتین حالت احرام میں پردہ نہیں کریں گی، چہرے کا پردہ حالت احرام میں بھی ہے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم آپ کے ساتھ روانہ ہوئے حجۃ الوداع کے لیے تو ہم اپنے جو ہے سر جیسے ہی ہمارے پاس غیر مرد گزرتے، اجنبی لوگ گزرتے، تو ہم اوڑھنیوں سے اپنے چہرے ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ تو اس سفر میں ہر وقت غیر مرد آپ کے ارد گرد ہوں گے، ہر وقت رش ہوگا، تو اس لیے خواتین جو ہیں نقاب نہیں کریں گی، لیکن گھونگھٹ کر کے اپنا کپڑا تھوڑا لوز کر کے چادر کو آگے بڑھا کر تو اس کے ساتھ اپنے چہرے کو ڈھانپیں گی، لیکن وہ کپڑا اگر چہرے کو لگ بھی جائے گا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض خواتین ہیٹ پہن لیتی ہیں تاکہ وہ کپڑا آگے بڑھا رہے، چہرے کے ساتھ نہ لگے، بعض لوگوں نے کچھ اور چیزیں بنا رکھی ہوتی ہیں ایسی تو یہ سب تکلفات ہیں۔ حالت احرام میں نقاب نہیں ہے، چہرے کا پردہ ہے، لیکن اگر وہ کپڑا آگے سے چہرے پر لگ بھی جاتا ہے تو اس سے کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس سے آپ کے عمرے یا حج پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو یہ گھونگھٹ جیسا ہماری خواتین پہلے دیہاتوں میں کرتی تھیں، کپڑا آگے بڑھا کر گھونگھٹ کر لیتی تھیں آپ نے، تو یہ تھوڑے سے چند لمحات ہیں، چند گھنٹے جو کہ مشقت میں ہیں، لیکن یہ پردہ چہرے کا پھر بھی ہے، لیکن نقاب کرنا، موزے پہننا، گلوز پہننا، یہ ساری چیزیں، یا پھر سلا ہوا کپڑا مردوں کے لیے پہننا یہ جائز نہیں ہے، خواتین کے لیے پہننا یہ جائز ہے۔ تو جب آپ یہاں سے احرام باندھ کے چلیں گے، آپ نے نماز پڑھی، غسل کیا، نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے احرام باندھا۔ احرام پہننے سے پہلے سنت یہ ہے کہ آپ اچھی طرح اپنی صفائی کر لیں، طہارت حاصل کر لیں، اپنے ناخن کاٹ لیں، جو کچھ بھی اپنی صفائی نارمل ہے وہ ساری کریں اچھے طریقے سے، اور اس کے بعد جب آپ احرام پہننے لگیں اس سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے۔ احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا جائز نہیں، جب آپ میقات سے گزریں اس کے بعد جائز نہیں، لیکن احرام پہننے سے پہلے اپنے آپ پر خوشبو لگانا، تیار ہونا، یہ سنت ہے۔ تو آپ اچھی طرح خوشبو لگائیں اپنے جسم پر، احرام کی چادروں پر نہیں، اپنے جسم پر۔ تو اس کے بعد آپ احرام باندھ کے آپ روانہ ہو جائیں، اور لبیک نہیں پکارنا، نیت نہیں کرنی، کیونکہ ابھی آپ کا میقات نہیں آیا۔ جب میقات آ جائے گا اور آپ کو اعلان کر دیں گے کہ 5 منٹ کے بعد ہم میقات پر سے گزریں گے، تو آپ نے تھوڑی دیر پہلے اس سے گزرنے سے تھوڑی دیر پہلے، یعنی اگر کہہ رہے ہیں 5 منٹ بعد پہنچیں گے تو آپ 3 منٹ بعد 1-2 منٹ پہلے ہی آپ لبیک اللہم لبیک پکاریں گے، اور آپ کہیں گے لبیک بعمرہ، لبیک اللہم بعمراتن، اے اللہ میں عمرہ کے ارادے سے، عمرہ کی نیت سے، کیونکہ آپ جب حج تمتع کے ارادے سے جا رہے ہیں تو پہلے ہم عمرہ کریں گے، پہلے ہم حج نہیں کریں گے، پہلے عمرہ ہوگا۔ تو یہاں سے آپ کا جو ارادہ ہوگا، آپ کا احرام ہوگا، نیت ہوگی، تلبیہ ہوگا، وہ عمرہ کے ارادے سے ہوگا۔ اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں، اب آپ ناخن نہیں کاٹیں گے، بال نہیں کاٹیں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے، اور یہ ساری پابندیاں جو احرام کی ہیں وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، وہ ساری پابندیاں شروع ہو جائیں گی، سر نہیں ڈھانپیں گے اپنا۔ اس حالت میں کوشش کریں کہ آپ باوضو رہیں، ورنہ کوئی فرض نہیں ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کے احرام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوشش کریں تلبیہ بلند آواز سے پڑھتے رہیں، دیگر اذکار بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو نیند آ جاتی سو جاتے ہیں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن کوشش کریں کہ اب جو وقت شروع ہو چکا ہے، جس کے لیے ہم نے اتنا خرچہ کیا، ہم نے اتنی تردد کیا، یہ اب عبادت کا وقت شروع ہو گیا، اب آپ اللہ کے خاص مہمان بن چکے ہیں، سبحان اللہ۔ تو زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں گزاریں، تلبیہ پڑھنے میں گزاریں آپ، اور اگر دیگر باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ باقی باتوں سے اوائڈ کریں۔ اور اگر وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں، اور جب آپ وہاں جدہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، وہاں جا کر آپ اس سارے سفر میں احتیاط پوری کریں کہ آپ صابن خوشبو والا استعمال نہ کریں،
کوئی ایسی چیز استعمال، ٹیشو ایسے استعمال نہ کریں جن کو خوشبو لگی ہوئی ہو. تو یہ ساری چیزوں سے آپ نے احتیاط کرنی ہے آپ نے. اور مکہ میں جانے سے پہلے سنت یہ ہے کہ غسل کر لیا جائے. سنت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل فرمایا آپ نے. تو جدہ ایئرپورٹ پر وہاں بہت سے حمام ایسے بنے ہوتے ہیں، بہت سے. اگر آپ کے پاس وہاں ٹائم مل جائے تو بہتر ہے آپ غسل کر لیں. تو یہی ہاں وہاں پھر صابن احتیاط سے صابن نہ استعمال کریں. اگر آپ صابن یوز کرنا ہے تو وہ صابن لے لیں جو خوشبو کے بغیر مل جاتے ہیں، وہ ساتھ لے جائیں آپ. اگر نہیں بھی کریں گے تو کوئی حرج والی بات نہیں، ساری زندگی ہم نے صابن استعمال کیے ہیں. تو خوشبو والی چیز سے اجتناب کریں آپ. تو وہاں آپ صابن وہاں غسل کریں. اور غسل کے بعد یہی چادریں اگر آپ دوبارہ پہننا چاہیں یہ بھی پہن سکتے ہیں. اگر آپ چینج کرنا چاہیں، اگر سفر کی بنا پر وہ میلی ہو گئی ہیں یا خراب ہو گئی ہیں یا کوئی وجہ سے بھی آپ چاہتے ہیں کہ چادریں، تو آپ چادریں چینج بھی کر سکتے ہیں. تو بہتر ہے کہ یہاں سے آپ 2 یا 3 سیٹ لے کر جائیں. اگر یہاں سے نہیں لے سکتے تو وہاں سے بھی آپ کو مل جائیں گے. تو اگر آپ وہاں سے غسل کر سکیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، ایک سنت پر عمل ہو جائے گا. اور نہیں بھی آپ غسل دوبارہ کرتے وہاں جا کر تو کوئی حرج والی بات نہیں، آپ کو عمرہ یا حج پھر بھی درست ہے. لیکن بہتر ہے کہ وہاں اگر ٹائم مل جائے کو تو آپ غسل کر لیں آپ. تو مکہ وہاں جاتے ہوئے ذکر و اذکار اور تلبیہ اپنے پڑھتے ہیں. تلبیہ نہیں چھوڑنا آپ نے، کیونکہ آپ حالت احرام میں ہیں. جب آپ ہوٹل میں پہنچتے ہیں اپنا سامان رکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ جلد از جلد حرم میں پہنچیں. لیکن اگر آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کوئی تکلیف ہے، آپ نے ناشتہ کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، ڈیلے بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ فرض نماز سے پہلے وہاں پہنچ جائیں. جو بھی آگے فرض نماز آ رہی تاکہ وہ نماز ہماری ضائع نہ ہو، ہماری حرم میں ادا ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 نماز کا. یہاں کی 1,00,000 نماز اور وہاں کی صرف ایک نماز. تو وہ ایک نماز ضائع کرنا بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے. ہم تو 1 روپے کے ساتھ موازنہ کرنے والے لوگ ہیں نا. 2 اور 1 کا موازنہ، 2 بہتر لگتا ہمیں 1 کی نسبت، اور 1,00,000 کہاں اور ایک نماز کہاں. تو مکہ میں جا کر ہر صورت کوشش کریں کہ آپ کی تمام فرض نمازیں مسجد حرم کے اندر ادا ہوں. ہر صورت کوشش کریں. اگر آپ دور کہیں آپ کا ہوٹل ہے تو آپ جتنا بھی تکلف کر سکیں، خرچہ کر سکیں، ٹیکسی لے سکیں، بھرپور کوشش کریں کہ فرض نمازیں آپ کی مسجد حرم کے اندر ادا ہوں. کیونکہ اسی کے لیے ہم وہاں گئے ہیں. آرام تو ہم نے بہت کر لیا، ساری زندگی ہم نے آرام ہی کیا یہاں. وہاں جا کر آرام کی فکر نہیں کرنی بلکہ عبادت کی فکر کرنی. اپنا شوق، اپنا جذبہ اللہ کو دکھانا آپ نے. فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، اپنی طرف سے نیکی کا جذبہ اللہ کو دکھائیں آپ جتنا بڑھ کر. اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے، مشقت بھی ہوتی ہے. تو اور ہم نے گئے کس لیے وہاں جا کر؟ تو حج نام ہی مشقت کا ہے، حج نام ہی تکلیف ہے. اور یہ تو اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس زمانہ کا حج جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہمارا حج، زمین و آسمان کا فرق ہے. اس میں تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. کتنی آسانیاں، ہوٹل آپ کا ایئر کنڈیشن، گاڑیاں آپ کی ایئر کنڈیشن، حرم آپ کا ایئر کنڈیشن، جس فرش کے اوپر آپ طواف کریں گے وہ بھی ایئر کنڈیشن، ٹھنڈا فرش. کتنی آسان، ہر طرف آسانیاں آسانیاں. تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہیں آئینہ ساز میں. اس جسم کو جتنا آپ تھکائیں گے نا اس سفر میں، اتنا ہی اللہ کے ہاں آپ معزز ہوں گے، اتنا ہی آپ کا حج زیادہ عظمت والا اور ثواب والا ہوگا انشاءاللہ. تو وہاں جا کر آپ آرام کریں. نہیں اور تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں غسل کر لیں، دوبارہ پھر کرنا چاہتے ہیں غسل پھر کر لیں، وہی چادریں دوبارہ پہن لیں، نئی چادریں پہن لیں. خوشبو سے اجتناب کریں، صابن سے اجتناب کریں، خوشبو والے سے. اور تلبیہ پڑھتے رہنا ہے پورے سفر میں. اب یہاں 2 باتیں میں سمجھانا بہت ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو یہ کہ کچھ لوگ گروپس میں جاتے ہیں اور کچھ لوگ انفرادی جاتے ہیں. میں ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں کہ آپ انفرادی جائیں. گروپس میں جانے میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، لیکن انفرادی جانے میں سب سے پہلے آپ اپنے ہوٹل کا نمبر اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ آپ کو دوبارہ پہنچنے میں پرابلم، مشقت نہ ہو آپ کو. تو آپ اپنا ہوٹل کی لوکیشن، ہر چیز اگر آپ کو شور ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں واپس اکیلے آ سکتے ہیں تو پھر آپ تنہا جائیں، کیونکہ یہ عبادت کا وقت ہے. گروپس میں آپ کا وہ خشوع و خضوع نہیں رہتا جو کہ ضروری ہے اس سفر میں.
جو آپ تنہائی میں اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں وہ گروپس میں نہیں کر سکتے آپ. تو لیکن اس کے لیے پہلے آپ یہ دیکھ لیں. اب تو الحمدللہ بہت آسانیاں ہو گئی ہیں. پہلے لوگ گم ہو جاتے تھے, اب تو لوکیشن آ جاتی ہے, آپ کی ہوٹل کا نمبر آپ کے پاس معلوم ہوتا ہے, ہر چیز آپ کے پاس ہوتی ہے, کارڈ پہ ہر چیز نمبر لکھی ہوتی ہے آپ کے پاس. اگر آپ کو یہ ہر چیز شیورٹی ہے کہ آپ اکیلے واپس آ سکتے ہیں کسی تکلیف تردد کے بغیر, تو آپ پھر اکیلے جائیں. آپ کی اہلیہ, آپ کی جو بھی گھر والے جو 2-4 افراد ہیں وہ ان کے ساتھ آپ جائیں. اس میں زیادہ میں اگر جا کر ایکسپلین کروں گا, زیادہ آپ اچھے طریقے سے عمرہ کر سکیں گے آپ. تو آپ جائیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں. حالت احرام میں ہیں, تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا آپ نے, اور تلبیہ آپ کا جاری رہے گا جب تک آپ حرم کے اندر پہنچ نہیں جاتے. مقام حجر اسود کے پاس جب تک پہنچ نہیں جاتے تلبیہ آپ نے پڑھتے رہنا, اور بلند آواز سے پڑھنا ہے. ہاں, اتنی بلند آواز سے کہ آپ کہیں تھک نہ جائیں, آپ کی گلا ہی نہ بیٹھ جائے. ہمیں یاد ہے ایک بار ہم نے حج کیا تو ہمارے ساتھ ایک نوجوان تھا, بہت اونچی اونچی وہ پڑھتا رہا. اسے ہمیں سمجھایا بھائی اتنا تکلف نہ کرو, اور پھر وہی ہوا. ابھی ہم مدینہ سے مکہ کے راستے میں تھے, اس کا گلا ہی بیٹھ گیا. ہم نے اس کو بہت سمجھایا تھا, کہتا ہے نہیں حدیث میں آتا بلند آواز. ہم کہا بلند آواز کا مطلب یہ نہیں کہ تم اوروں کو بھی تنگ کرو. بس میں 60 لوگ بیٹھے ہیں, سب لوگ تیری آواز سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں, یہ کہاں کا دین ہے کہ باقی کو تکلیف دو تم. تو وہ اس کو بات سمجھایا, بلکہ بعض لوگ اس کو لڑنے پر آ گئے, کوئی لوگ ڈسٹرب ہو رہے تھے, بعض لوگوں کی نیندیں. اور پھر وہی ہوا کہ ابھی ہم راستے میں تھے, اس کا گلا ہی خراب ہو گیا. پھر اس کی آواز ہی نہیں, ہم اونچی پڑھ رہے تھے اور اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. تو اس لیے اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے. تو مناسب آواز سے آپ, ہاں اگر آپ نہیں بھی اونچی آواز پڑھ سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ سو جائیں, آرام کریں, یہ ساری آسانی ہے. لیکن اگر ممکن ہو تو اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتے ہیں, اور اونچی آواز سے مراد درمیانی اور مناسب آواز ہے کہ آپ کے آس پاس والے بھی ڈسٹرب نہ ہوتے رہیں کہیں. تو آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم میں داخل ہوں گے, اور آپ کا جو احرام ہے آپ نے پورے کندھے ڈھانپے ہوئے ہیں, پورا آپ کا احرام باندھا ہوا ہے. جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس وقت آپ نے جا کر اپنے دائیں کندھے کو آپ نے ننگا کر لینا ہے. دائیں کندھے کو اگر پہلے بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن کیوں تکلیف میں ڈالیں گے اپنے آپ کو. بعض لوگ شروع یہیں سے کندھے ننگے رکھتے ہیں اپنے, بھی کیا ضرورت پڑی ہے. ابھی تک آپ کا عمرہ ہی نہیں, طواف ہی, یہ تو اس کا تعلق تو طواف کے ساتھ ہے. جب طواف کریں گے تو آپ اپنی چادر کو اپنے کندھے کے نیچے سے گزار کے ادھر ڈال دیں گے, اور کندھا آپ کا یہ بازو جو ہے یہ آپ کا, آپ نے دیکھا ہوگا, اگر آپ نہیں معلوم تو ہم آپ کو ایکسپلین کر دیں گے بعد میں. تو دایاں آپ کا یہ بازو یہ آپ کا ننگا ہوگا, اس کے اوپر کپڑا ہوگا آپ کا, لیکن یہ صرف مردوں کے لیے ہے. اور اسے اجتباء کہتے ہیں, اجتباء. تو یہ صرف طواف قدوم میں ہے. طواف قدوم سے مراد وہ پہلا طواف جب آپ مکہ مکرمہ پہنچتے تو یہ پہلا طواف ہے, اس کے طواف قدوم کہا جاتا ہے. یہ ضروری ہے. تو آپ نے وہاں حجر اسود کے پاس پہنچ کر 2 کام کرنے ہیں. ایک تو آپ نے تلبیہ بند کر دینا. اب تلبیہ کا وقت ختم ہو گیا. تلبیہ یعنی میقات سے شروع ہو گیا, یہاں سے نہیں شروع ہوگا, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیں. میقات سے جب آپ نے نیت کرنی ہے, جب لبیک اللہم لبیک بعمرۃ کہنا ہے آپ نے, وہاں سے تلبیہ آپ کا شروع ہو گیا, اور حجر اسود کے پاس پہنچنے تک تلبیہ جاری رہے گا. وہاں آپ نے تلبیہ روک دینا ہے, اور اس سے پہلے آپ نے اپنا کندھا یہ دایاں بازو ننگا کر لینا آپ نے, ابھی سے مردوں کے لیے. اور اب آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے استلام کرنا ہے, اور اشارے سے, کیونکہ رش اتنا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ حجر اسود کو آپ نے بوسہ دینے کی کوشش نہیں کرنی اس حالت میں, کیونکہ حجر اسود کو خوشبو لگائی ہوتی ہے, ہر وقت وہاں خوشبو لگائی جاتی ہے, اور حالت احرام میں آپ خوشبو نہیں لگا سکتے آپ. تو وہاں باقاعدہ وہاں آدمی مقرر ان کے پاس بڑی بڑی بوتلیں ہوتی ہیں خوشبو کی, بڑی اعلیٰ قسم کی وہ خوشبو ہر وقت لگاتے رہتے ہیں. تو حالت, اور دوسری بات رش بھی وہاں ہے, آپ اس کیفیت میں استلام بوسہ دینے کی کوشش نہ کریں. وہ بعد میں کوئی اور ہم آپ کو بتائیں گے مواقع ہوتے ہیں, ٹائمنگ ہوتی ہیں, آپ کو خود معلوم ہو جائے گا. ان موقعوں پر جا کر آپ بوسہ دینے کی کوشش کر لیں. تو صرف آپ دوسرے اشارے سے, آپ ادھر آ رہے تشریف لیں, آپ اشارے سے استلام کریں گے. بسم اللہ, یعنی اگر جیسے یہ ادھر ہے کورنا ہے تو آپ اس پہ کھڑے ہو کے بسم اللہ اللہ کو کہہ کر آپ اپنا سفر کا آغاز کریں گے, آپ اپنے طواف کا. اور اس کے جو پہلے جو ہے 3 چکر ہیں ان میں آپ رمل کریں گے. رمل آپ نے دیکھا ہوگا جیسے پہلوان جوگنگ کرتے ہیں, اس طرح کندھوں کو ہلا کر اور چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کر
آپ نے دوڑنے کے اندر، دوڑنا نہیں بلکہ دوڑنے کے سٹائل میں، جیسے جاگنگ ہوتی ہے ہلکی کی، اس کو رمل کہا جاتا ہے، اور یہ بھی صرف مردوں کے لیے۔ تو رمل آپ نے کرنا پہلے 3 چکروں میں، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر استلام کیا۔ بعض لوگ اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، بوسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف آپ نے اشارہ، اور یہ بھی ایک ہاتھ سے، بعض لوگ 2 ہاتھ سے ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، صرف آپ نے ایک ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور آپ نے اپنے رمل کا یعنی جاگنگ کرتے ہوئے ہلکا کا آغاز کرنا ہے، اور پہلے 3 چکر آپ نے اس طرح رمل کرنا ہے۔ جب یہ 3 چکر ختم ہو جائیں گے اس کے بعد پھر آپ نے نارمل انداز سے چلنا ہے، مناسب انداز سے۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ ہے، کوئی خاتون ہے، تو اس کو ساتھ ساتھ رکھیں، ایسا نہ کہ آپ بھاگتے بھاگتے آگے نکل جائیں اور وہ رش میں پیچھے رہ جائے وہ، تو یہ بھی خیال رکھیں، وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، خاص طور حج کے دنوں میں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ ساتھ رہیں۔ اور جو ہے جب آپ رمل کا آغاز کریں گے تو جو ذکر و اذکار آپ کو آتا ہے، جو بھی دعائیں آتی ہیں، سب کے لیے دعا کریں، تسبیحات پڑھتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جو قرآن کی آیات آتی ہیں قرآن پڑھتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، اپنے لیے، بچوں کے لیے، ہمارے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، تو دعائیں کرتے رہیں۔ کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، بعض لوگ بہت اس میں مشقت میں پڑے رہتے ہیں، وہ کتابیں ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں، پہلے چکر کی یہ دعا، دوسرے چکر کی یہ دعا، تیسرے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ آپ جو چاہیں اللہ سے مانگیں، عربی میں مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں، آپ اللہ کے خاص مہمان ہیں پورے سفر میں، تو اس لیے اللہ سے بہت زیادہ مانگیں، بہت زیادہ سرگوشیاں کریں اللہ سے، اور اس لیے اس سفر میں کوئی کتابیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک دعا ہے، وہ جب آپ سفر کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے رکن یمانی تک پہنچیں گے تو اس سے لے کر حجر اسود تک کا جو ہے وہ کونا، اس میں آپ نے دعا پڑھنی ہے مخصوص۔ وہ کون سی بولا؟ ربنا آتنا فی الدنیا، ٹھیک ہے، یہ دعا سب کو آتی ہے الحمدللہ۔ یہ دعا اگر نہیں آتی اس کو ابھی یاد کر لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بس یہ سب کو آتی ہیں، تو اس کے لیے کتاب اٹھانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو یہ کتابیں آپ وہاں دیکھیں گے، وہاں لوگ ٹولیے میں جا رہے ہیں اور ایک پڑھ رہا ہے دعا تو وہ سب پیچھے پیچھے دہرا رہے ہیں، اور باقی سب حاجی ان کے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ تکلیف دینے والی۔ اور اس سفر میں جیسے میں نے پہلے آیت پڑھی ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کسی کو تکلیف نہیں دینی آپ نے، نہ کوئی گناہ کرنا ہے، نہ کوئی فسق والا کام کرنا ہے، نہ کوئی جھگڑے والا کام کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے اللہ کے ان مہمانوں کو کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ بہت تکلیف دینے والی باتیں ہوتی ہیں۔ خاص طور پر آپ نے دیکھا وہاں جو افریقی بال لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے ان کے جسے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے سختی سے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی ان کے اندر گھس نہیں سکتا، لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، جو گروپس میں ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں وہ۔ تو آپ پہلا چکر لگائیں، صرف رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو کونا ہے، اس میں آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنی ہے، پڑھتے رہیں۔ اور جب دوبارہ اس کونے پہ پہنچے حجر اسود کا، پھر آپ نے استلام کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ایک چکر ہو گیا اور 2 استلام ہو گئے، یعنی ایک آپ نے شروع میں کیا تھا استلام، اور ایک آپ نے ایک چکر پورے ہونے کے بعد دوسرا استلام کیا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا چکر شروع ہو گیا، اسی طرح 2 دل میں آتا ہے اللہ سے مانگیں، جو دعائیں آتی ہیں کریں اللہ سے، جس زبان میں چاہیں، جو چاہیں پڑھیں، ذکر و اذکار میں کوشش کریں کہ دنیا کی باتیں نہ کہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ طواف بھی نماز کی طرح ہے، صرف اس میں آدمی گفتگو کر سکتا ہے، دنیا کی گفتگو، کوئی ایسی بات ضروری ہو آپ کو ساتھ ہے آپ کر سکتے ہیں، نماز میں نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ ٹیلی فون لگا کر بتاتے ہیں کہ میرا چکر 1 ہو گیا، میرے 2 چکر ہو گئے، میں اس ٹائم حج پہنچ گیا ہوں، اور یہ دیکھو لائیو دیکھ لو۔ یہ اپنی عبادت کو ضائع کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ بہت غلط ٹرینڈ بن گیا ہے کہ لوگ وہاں حرم میں اپنے موبائل کھول کے لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، وہ ان کاموں کا وقت نہیں ہے۔ جن چیزوں کی یہاں ضرورت ہے، یہاں کوئی نہیں کسی کے پاس بیٹھتا، نہ بیوی خاوند کے بعد ٹائم ہے کہ بیوی کے پاس بیٹھے، وہاں جا کے سب کچھ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے ہمیں۔ جن رشتہ داروں کو ہم نے کبھی زندگی بھر فون نہیں کیا ہوتا، وہاں ہم ان کو لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں ہر وہ چیزیں، حالانکہ وہ تو اللہ سے مانگنے کا۔ اور شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب عبادت کا وقت آیا تو وہاں جا کے لوگ باتوں میں مصروف ہو گئے۔
تو بالکل ابھی سے تہیا کر لیں کہ بھائی ہم نے وہاں سے کوئی لائیو اب کسی کو لوکیشن ہی اپنی دکھانی. اگر کوئی ضروری ہے آپ کو سیلفی بنانے کا شوق ہے تو آپ کسی اور وقت میں بنا سکیں بعد میں, چلو وہ علیحدہ ایشو ہے, بنائیں یا نہ بنائیں, ہم وہ بھی ریکمینڈ نہیں کرتے. لیکن کم از کم یہ جو پہلا آپ کا طواف اور عمرہ ہے اس میں تو بالکل کوئی ایسا کام نہ کریں, اور جو ہے یہ سارا وقت مانگیں اللہ سے جو کچھ مانگ سکتے ہیں. تو ایک چکر ہوا, 2 استلام ہو گئے, دوسرا چکر شروع ہو گیا, اور اسی طرح پھر آپ نے رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنا ہے, اور آپ کا پھر 2 چکر ہو گئے اور 3 استلام ہو گئے. ٹھیک ہے, پھر تیسرا چکر شروع ہوا تو اسی طرح پھر آپ نے اس طرح واپس آنا ہے تو 3 چکر ہو جائیں گے اور آپ کے 4 استلام ہو جائیں گے. ایک استلام آپ نے شروع میں کیا تھا, میں آپ کو بار بار اسی یاد کرا رہا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں وہاں. تو یہ چکر گنتے رہنا ہے. اگر چکروں میں غلطی ہو جائے تو جیسے نماز میں ہمیں غلطی بھول چک ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اگر تعداد میں شک پڑ جائے تو کیا کرتے ہیں ہم, اگر شک پڑ جائے نا نماز میں, آپ کو شک ہو کہ 2 ہیں یا 3 ہیں, تو جو کم ہے نا اس پر تو یقین ہے نا, ہمیں 2 اور 3 میں شک ہے نا, تو تیسرا تو ڈاؤٹ فل ہے نا, تو 2 کا ہونا تو کنفرم ہے نا ہمیں, تو جو کم ہے اس پر ہم بنا رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو طواف کے اشواط اسے کہتے ہیں, چکروں میں اگر شک پڑ جائے کہ 3 چکر ہوئے یا 2 ہوئے تو 2 تو کنفرم ہے نا, آپ 2 سمجھیں گے بس. ٹھیک ہے, 3 میں آپ نے رمل کرنا ہے, اور اسی طرح پھر چوتھے میں جا کر آپ جب چوتھا شروع ہوگا تو آپ نے نارمل انداز سے چلنا ہے, اسی طرح ذکر و اذکار کرتے جائیں, سبحان اللہ تسبیحات پڑھتے جائیں. اور جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے, ہاں ایک بات میں سمجھاؤں جو پریکٹیکل بات ہے, جب آپ چھٹا رکن طواف کر لیں گے, چکر پورا کر لیں گے, تو پھر آہستہ آہستہ سائڈ پہ ہونا شروع ہو جائیں اسی ٹائم سائڈ پہ. چھٹی بار جب آپ نے طواف کر لیا اور 7واں شروع ہو گیا, استلام کرنے کے بعد آہستہ آہستہ کترا کر رائٹ سائڈ پہ بڑھنا شروع ہو جائے تاکہ آپ کو بعد میں نکلنے میں آسانی ہو جائے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ قریب رہنا چاہتے ہیں, اور جب 7 چکر پورے کر لیتے ہیں پھر وہ آپ نے دیکھا کہ میں نے اکثر دیکھا افریقیوں کو, وہ پھر ایسے بازو کر لیتے ہیں ایسے سختی سے, پھر ایسے نکلتے ہیں جیسے کہ وہ بھیڑ میں سے, اور پھر لوگوں کو بہت زخمی کر کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت غلط بات ہے. تو آپ چھٹا چکر پورا کرنے کے بعد آپ آہستہ 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 دائیں سائڈ پہ کھسکنا شروع ہو جائیں, تاکہ جیسے ہی آپ کا 7واں چکر پورا ہو آپ بہت رش سے دور ہو چکے ہوں. تو یہ آپ ضرور یاد رکھیں, ہم یہ سارے طوافوں کے اندر آپ ایسا کرتے رہیں. ہم تو جب آپ کا 7واں چکر پورا ہو جائے گا آپ نے استلام کرنا ہے, تو یہ آپ کا 8واں استلام ہوگا. تو اس کے بعد آپ نے جا کے مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر آپ نے 2 نفل پڑھنے. اگر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ مل سکے تو جہاں بھی آپ پڑھ لیں گے آپ کے نفل ادا ہو جائیں گے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سورت پڑھنی ہے, قل یا ایھا الکافرون. ماشاءاللہ آپ نے کافی پریکٹس کر لی. ٹھیک ہے, اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد. سورۃ الفاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد. تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے پھر وہاں پیچھے پانی زمزم کے وہ کولر لگے ہوتے ہیں یا وہاں پیچھے ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں, وہاں جا کے آپ نے پانی پینا ہے. اور پانی پینے کی دعا بھی ہے. کون سی دعا ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء. اگر نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں ہے, اب بسم اللہ پڑھ کے پانی پی لیں. کھڑے ہو کر پینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ پانی کھڑے ہو کے پینا, ایسے کوئی معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ بیٹھ کر پانی پئیں بھی, اور تھوڑا سا پانی لے کر اپنے سر پر بھی ڈالیں, یہ بھی سنت ہے. اس موقع پر تھوڑا سا پانی اپنے سر پر بھی ڈالیں آپ. اور پھر اس کے بعد آپ کے ملتزم ہے اللہ کا دروازہ ہے, اس کے پاس آ کر آپ نے کھڑے کر دعا مانگنی ہے. اگر آپ آ سکیں وہاں رش میں, اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو وہاں آ کر اللہ سے مانگیں ملتزم پہ آ کے. لیکن چمٹنے کی ضرورت نہیں, وہاں بھی خوشبو لگی ہوتی ہے بہت زیادہ, انہوں نے عود لگا رکھی ہوتی ہے, بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے. تو آپ وہاں کھڑے کر دعا مانگیں جتنی زیادہ مانگ سکیں. یہ مانگنے کا وقت ہے, یہ آنسو بہانے کا وقت ہے, یہ رونے کا وقت ہے. جتنی زیادہ دعا مانگ سکیں. اس میں سے کہتا ہے نا کہ اگر آپ اکیلے جائیں گے تو آپ زیادہ بہتر انداز سے عمرہ کر سکیں گے آپ. لیکن اس صورت میں کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ گم نہیں ہو جائیں گے اور آپ واپس آنا آپ کے لیے آسان ہوگا, کیونکہ گروپ میں ہر ایک کوئی جلدی میں ہوتا ہے, کوئی کیسا ہوتا ہے, تو پھر آپ اس طرح خوشو اور پھر آپ کے دائیں بائیں آ کے دوست احباب کھڑے ہوں تو آپ اللہ سے اس طرح نہیں مانگ سکیں جیسا انسان تنہائی میں مانگتا ہے اللہ سے. تو وہاں آپ نے ملتزم دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے
ایک بار پھر استلام کرنا ہے، حجر اسود کے اسی سائڈ پہ کھڑے ہو کر استلام کرنے کے بعد پھر آپ نے صفا اور مروہ کے روانہ ہونا. تو آخری بار استلام پھر کرنا سنت ہے جانے سے پہلے، یہ یاد رکھیں آپ. تو آپ نے استلام کرتے ہوئے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ کو کہہ کر پھر آپ نے ادھر جانا ہے صفا پہاڑی کی طرف، اور یہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کر جانا ہے. کون سی آیت بلا؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آپ کو کتابوں کے اندر لکھی مل جائے گی. اور ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں بھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا، یعنی صفا سے. اللہ نے پہلے صفا کا نام لیا پھر مروہ کا نام لیا، تو ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں بھی اسی صفا سے ہی اپنی سعی کا آغاز کر رہا ہوں جس کا اللہ نے پہلے ذکر کیا. تو وہاں جب صفا پہاڑی پہ پہنچ جائیں گے، اب تو پہاڑی کے سے پتھر کے چند نشان ہی رہ گئے، صرف نام ہی رہ گیا پہاڑی کا، ورنہ تو اب وہ سارا فرش برابر ہی ہے بالکل. جب آپ وہاں پہنچیں گے تو وہاں پہنچ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، اگر ہو سکے تو بیت اللہ کے تک نظر بھی آ رہا ہو، لیکن اب چونکہ وہاں بڑے بڑے پلرز بن چکے ہیں وہ ویو چھپ چکا ہے، پہلے ہوتا تھا یہ لیکن ابھی بھی آپ وہاں ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر جہاں سے بیت اللہ کم اگر اس طرف رخ کر کے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور ہاتھ کھڑے کر کے 3 بار کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. آتی کسی کو؟ یاد کریں، ٹھیک ہے. اگر نہیں آتی تو ہمارے پاس دوبارہ تشریف لائیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کو پریکٹس کرائیں گے یہاں. تو یہ دعا پڑھنی ہے. پھر سنیں 3 بار اللہ اکبر کہنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تو یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں جتنی زیادہ مانگ سکیں. یہ دعاؤں کی قبولیت کے مقامات ہیں. یہ جو آپ نے $20-30 جتنا بھی خرچ کیا آپ نے اسی مقصد کے لیے خرچ کیے ہیں. اس میں کہہ رہا تھا کہ اکیلے جائیں گے تو زیادہ آپ کو مزہ آئے گا آپ کو. تو جتنی زیادہ آپ کی دعائیں حاجات ہیں، ضروریات ہیں، گھر کی، کاروباری، صحت کی، خاندان کے ایشو، فلانا جھگڑا، فلانے نے تنگ کیا، وہ سب کچھ دعائیں مانگیں اللہ سے، ٹھیک ہے. تو 3 بار آپ نے دعا مانگی، اور پھر دوبارہ کہیں، پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ دوبارہ پڑھیں، پھر وہی الفاظ دوبارہ پڑھیں، پھر دعا کریں. تو 3 بار یہ دعائیں پڑھنا، اور ہر بار ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور یہ جو اگلا جو کلمات ہیں ان کے بعد پھر دعا مانگنا یہ سنت ہے. تو 3 بار اور ہر بار کے بعد دعا، اور پھر آخر میں آپ نے پڑھ کر دعا ختم کر کے آپ نے سعی کا آغاز کرنا ہے صفا سے مروہ کی طرف. اچھا ایک بات پہلے میں بتانا بھول گیا، وہ یہ تھا کہ جب آپ کا 7واں چکر پورا ہو گیا تو اب آپ نے اپنے کندھے ڈھانپ لینے ہیں. جو اجتباء ہے وہ ختم ہو گیا. اکثر لوگ جو ہیں وہاں جب 7 چکر پورے کر لیتے ہیں وہ اپنے کندھے نہیں ڈھانپتے، حتیٰ کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز میں بھی ان کے کندھے یہ ننگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا دایاں کندھا. یہ غلط بات ہے. تو 7واں چکر پورا ہونے کے بعد اصلاح جب آپ نے کر لیا، اب آپ نے وہ جو آپ نے اجتباء کیا ہوا تھا وہ ختم کر دیں، اور اپنے آپ کو مکمل چادر سے ڈھانپ لیں نماز سے پہلے. اور اب صحیح کے دوران بھی آپ کا وہ کندھے اور بازو سارا ڈھانپا رہنا چاہیے. بعض لوگ صحیح کے دوران بھی ان کے سارا بازو بڑا ننگا رہتا ہے، جس کا کوئی تعلق نہیں صحیح ساتھ، اس کا تعلق صرف چکروں کے ساتھ. آپ کے سوال میں بعد میں آتا ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو صحیح جب آپ نے شروع کرنی ہے اس دوران ذکر و اذکار کرتے رہیں. وہاں وہ گرین کلر طرح کی وہ لائٹیں نظر آئیں گی آپ کو، وہاں سے آپ نے پھر وہی جاگنگ دوبارہ شروع کرنی جو آپ نے پہلے رمل میں کی تھی آپ نے نا، اس طرح دوڑ کے چکر لگا کر جانا. اور جب اگلی گرین لائٹ آ گئی وہاں سے دوڑنا بند کر دیں، اور آپ کے ساتھ اگر آپ کی اہلیہ ہے تو اس کا انتظار کریں، آپ وہاں رک جائیں اس کے لیے. اس کے بعد نارمل چلنا شروع کر دیں. جب مروہ پہاڑی پر پہنچیں گے تو وہاں سے پھر وہاں لکھا ہوتا ہے کہ کعبہ اس طرف ہے، اشارہ دیا ہوگا، تو آپ نے وہاں پھر بیت اللہ رخ کر کے اسی طرح آپ نے یہ ہاتھ اٹھانے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دعائیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور دعا مانگنی، پھر دوبارہ یہ ریپیٹ کرنا، پھر دعا مانگنی، پھر ریپیٹ کرنا. 3 بار یہ پڑھنے کلمات اور دعا مانگنی ہے. اور وہاں یہ جتنی دیر لگانا چاہیں آپ لگائیں،
یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ اب وہاں سے آپ نے پھر واپس صفا کی طرف آنا ہے آپ نے، اسی طرح پھر جب گرین لائٹس آئیں گی پھر آپ نے جاگنگ شروع کر دینی ہے آپ نے، اور جو ذکر و اذکار آپ کو آتے ہیں، جو دعائیں آتی ہیں، جو کچھ پڑھنا چاہیں آپ پڑھیں، کوئی مخصوص کلمات نہیں ہیں اس پورے سفر میں سوائے یہ جو میں نے بتایا کہ آپ جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے، یہ کلمات آپ کو کتب حج و عمرہ کی کتابیں مل جائیں گے آپ کو۔ تو صفا پر جا کر پھر اسی طرح بیت اللہ رخ کر کے اسی طرح دعائیں مانگیں، ہاتھ کھڑے کر کے جتنی چاہیں مانگیں، پھر واپس مروہ، پھر صفا، پھر اس طرح چکر آپ نے 7 کرنے، اور آپ کا 7واں چکر کہاں ختم ہوگا؟ مروہ پہ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ وہاں آپ نے پھر دعائیں مانگنی ہیں، اور دعائیں مانگنے کے بعد اب آپ کا عمرہ جو ختم ہو گیا، اب آپ نے جا کر اپنے بال کٹوانے ہیں بس، ٹھیک ہے۔ حلق بھی کرا سکتے ہیں، تقصیر بھی کرا سکتے ہیں، قصر یہ تقصیر یہ کہ بالوں کو کٹوا لیں کینچی سے، حلق یہ کہ آپ اس کو شیو کرا لیں آپ نا۔ تو 3 مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی جو اللہم ارحم المحلقین، جو اپنے بالوں کو منڈواتے ہیں، اس لیے منڈوائیں آپ۔ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پہلا عمرہ آپ صرف کٹوا لیں، بعد میں بھئی کیا چند دن بعد پھر دوبارہ اگائیں گے وہ، تو آپ نے شیو کرائیں تاکہ آپ 3 رحمت کی دعاؤں کے مستحق بن سکیں آپ۔ جب ہفتے 2 ہفتے بعد آپ کا دوبارہ پھر کریں گے پھر وہ شیو ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو اس لیے اس تردد میں نہ پڑیں گے پہلی بار کینچی سے کٹوا لو، اگلی مرتبہ اس طرح پھر آ لو، کیا ضرورت پڑی ہے؟ جب 3 مرتبہ رحمت کی دعائیں ہیں تو آپ اس کے مستحق بنے نا۔ تو آپ نے جب اپنے بال منڈوا لیے، اس کے بعد آپ جائیں اپنے ہوٹل میں، اور اب آپ خوشبو والا صابن استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ پر ختم ہوگی ساری پابندیاں، اب آپ اسے غسل کرنا ہے، اور اس کے بعد نارمل آپ نے کپڑے پہن لینے ہیں آپ نے۔ یہاں آپ کا عمرہ ختم ہو گیا، ساری پابندیاں احرام کی ختم ہو گئیں۔ اب آپ جتنے دن بھی رہیں گے نارمل لائف میں جیسے یہاں گزارتے ہیں، کوئی بھی آپ پر پابندی نہیں سوائے حرم کی پابندیوں کے، کہ آپ ایک حرم مقدس جگہ پر رہ رہے ہیں، اس حرم کے اپنے تقاضے ہیں، وہاں کوئی درخت نہیں کاٹ سکتے، کوئی پرندے کو نہیں آپ اڑا سکتے، میں نہیں کسی کو، تو وہ علیحدہ پابندیاں ہیں۔ تو یہ آپ نے نارمل زندگی۔ جی اب آپ سوال کریں جو سوال ہے۔ آپ حرم میں آئے ہیں اور فرض نماز ہو رہی ہے، آپ اس میں شریک ہو جائیں، فرض نماز ہو رہی ہے۔ اگر فرض نماز نہیں ہو رہی، آپ کو تحیۃ المسجد پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں کا تحیۃ المسجد طواف ہے، آپ آتے ہی طواف کریں گے، اور اگر آپ کے طواف کے دوران نماز شروع ہو گئی تو جب تکبیر ہو جائے، اقامت ہو جائے، اس موقع پر آپ نے صف میں شامل ہو جانا ہے، اور آپ نے نماز شرکت کرنی ہے۔ نماز کے بعد پھر آپ نے اپنے طواف کا آغاز کر دینا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا وضو ٹوٹ گیا، وہ واپس جائے گا، وضو کر کے آئے گا، اور پھر وہیں سے دوبارہ اپنے طواف کا آغاز کر دے گا وہ۔ اور اسی طرح سعی کے دوران بھی اگر نماز شروع ہو جائے، نماز آغاز ہو جائے، جہاں بھی آپ کی سعی جاری ہے وہیں آپ رک جائیں، صف میں شامل ہوں، نماز پڑھیں، اور اس کے بعد پھر وہیں سے آگے آغاز کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آپ کا عمرہ۔ اب ہم آتے ہیں مدینہ والی طرف، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں سے سیدھا مدینہ جا رہے ہیں، یا عمرہ کرنے کے بعد آپ مدینہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم پہلے کوئی مدینہ کے احکام بیان کر دیتے ہیں۔ تو آپ پہلے مدینہ جاتے ہیں، سیدھا جدہ کے بجائے آپ کو مدینہ لے گئے، آپ مدینہ جائیں گے، اور اس مدینہ میں تو کوئی احرام کے، آپ تو نارمل سفر میں گئے نا، نارمل لباس میں، وہاں کوئی احرام کا مسئلہ نہیں ہے، نارمل ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس شہر ہے، اس کا اپنا احترام ہے۔ اور وہاں بھی ہر نماز کوشش کرے کہ مسجد نبوی کے اندر ہماری ادا ہو، وہاں کی ایک نماز ہماری 1000 نماز کے برابر ہے۔ اس لیے کسی صورت بھی نہ شاپنگ کی وجہ سے، نہ زیارتوں کی وجہ سے کہ زیارتیں کرو فلاں، کوئی ضرورت نہیں پڑی آپ کو، اصل وہاں کی نماز ہے مسجد نبوی کی۔ ہاں اگر آپ نے جانا ہی ہے کہیں تو آپ نمازوں کے اوقات کے علاوہ آ جائیں۔ آپ مدینہ کا بھی احترام ہے، اسی طرح جیسے حرم میں مکی کا احترام ہے، وہاں کوئی درخت توڑنا سب اس کے اسی طرح احترام ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہاں جو کرنے والے کام ہیں مدینہ میں، جو ضروری کام ہے، وہ سب سے پہلے تو باجماعت نمازیں پڑھنا مسجد نبوی کے اندر، اور پھر روضہ رسول جا کر سلام پیش کرنا وہاں جا کر، اور وہ سلام زیادہ بہتر ہے وہی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آپ وہاں پڑھیں روضہ رسول جا کر۔ جب آپ وہاں پہنچیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی سلام، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی سلام، ٹھیک ہے. تو یہ سلام پیش کریں. اس کے بعد وہاں مسجد نبوی میں جو روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ، اب وہاں تو انہوں نے آن لائن بکنگ کر دی ہے. آپ ایپ کے ذریعے پہلے اپنا اپوائنٹمنٹ بک کرائیں گے تو جو آپ کو ٹائم دیں گے آپ اس میں جا کے 2 نفل پڑھ لیں. آپ جا کے مدینہ میں جو کرنے والے 2 اور کام جو ضروری ہیں جس پہ کوئی سستی نہ کریں آپ. ایک تو یہ ہے بقیع الغرقد، جو قبرستان ہے جسے جنت البقیع ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو بقیع الغرقد نام ہے اس کا. اس میں آپ صبح اور شام، یہ سنت رسول تھی ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح بھی جاتے تھے فجر کے بعد اس قبرستان میں، اور عصر کے بعد بھی جاتے تھے وہاں دعا کرنے کے لیے. اور بعد اوقات راتوں کو بھی آپ اٹھ کر وہاں تشریف لے جاتے تھے، اور کئی مرتبہ جبریل امین خود آ کر آپ کو اٹھاتے تھے کہ آپ اٹھیے اور اہل بقیع الغرقد کے جا کر دعا کیجیے. تو آپ اٹھ کر وہاں جاتے تھے راتوں کو بھی. تو رات کو تو چونکہ بند ہوتا ہے، لیکن فجر کے بعد اور عصر کے بعد وہ قبرستان کھلتا ہے، لوگ اس پہ جاتے ہیں. خواتین اندر نہیں جا سکتی، مرد اس میں جا سکتے ہیں. تو آپ اندر جا کر مسنون طریقے سے دعا کیجیے آپ. دوسرا وہاں یہ ہے جو کسی ایک، اگر آپ ہفتہ رہتے ہیں، 4 دن رہتے ہیں، ایک دن بھی نہ ضائع کریں. اور وہ یہ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہاں سے نکلیں، ٹیکسی بک کرائیں، یا وہاں سے ویگنیں بھی جا رہی ہوتی ہیں، بڑے سستا لے کے چلے جاتے ہیں. اور وہ ہے مسجد قباء. مسجد قباء میں آپ جائیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر ہفتے جاتے تھے وہاں. آپ پیدل چل کر جاتے تھے. اگر پیدل جا سکیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں جا سکتے تو سواریاں موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے. تو آپ وہاں تشریف لے جائیں، فجر کی نماز یہاں پڑھیں، کچھ دیر انتظار کر لیں، وہاں پہنچیں، اشراق کا ٹائم ہو جائے گا، وہاں جا کر آپ 2 رکعت پڑھ لیں. تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی گھر سے باوضو ہو کر آتا ہے مسجد قباء میں اور 2 رکعت پڑھتا ہے، اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ اسے عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو 2 رکعت وہاں پڑھنا عمرہ کا ثواب ہے. کنفرم بات ہے، صحیح احادیث ہیں. وہاں جتنے دن بھی آپ رہتے ہیں، 2 4 5 6 جتنے دن مدینہ رہتے ہیں، یہ مسجد قباء کے 2 نفل روزانہ یہ نہ مس کریں. بس 2 نفل پڑھیں، ٹھیک ہے، زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. باقی یہاں کے جو مرضی پڑھتے رہیں آپ. تو یہ وہاں کریں اور واپس آ کر پھر اپنے معمولات زندگی. اور جو باقی زیارتیں وغیرہ وہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں، باقی مساجد ہیں وہ وہاں لوگ لے کے جاتے ہیں. تو ان میں بہت سی زیارتیں لوگوں نے خود بنا رکھی ہیں. ان میں بہت سی لوگوں نے باتیں جو ایسی ہیں جو صحیح سند ثابت بھی نہیں ہیں، بار علیحدہ ایشو ہے. لیکن مقام احد پہ لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، وہ عبرت کے لیے. تو آپ جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. لیکن ان سب زیارتوں کے لیے آپ کوشش کریں کہ کسی صورت بھی آپ کی نماز، جو فرض نماز ہے، وہ مسجد نبوی کی مس نہ ہو. جب مدینہ آپ گئے ہیں ڈائریکٹ یہاں سے، جب وہاں سے آپ روانہ ہوں گے مکہ کے لیے، تو بئر علی وہاں مسجد ہے، مسجد الحلیفہ، وہاں آپ مسجد میں جا کر آپ اسی طرح غسل کریں آپ، اور اپنا احرام باندھیں، اور جو ہے وہاں سے آپ تلبیہ پکڑیں. اس کے بعد آپ کا عمرے کا تلبیہ شروع ہوگا. عمرے کی پابندیاں آپ کی اس کے بعد شروع ہوں گی، ٹھیک ہے، اگر آپ ڈائریکٹ یہاں سے مدینہ گئے ہیں. اگر آپ مکہ سے ویسے زیارت کے لیے مدینہ گئے ہیں تو وہاں سے بھی آپ واپس آئیں گے تو پھر آپ احرام باندھ کر آئیں گے، آپ کا دوسرا پھر عمرہ ہو جائے گا آپ کا. اور پھر جو ہے آپ نے آ کر اسی سے عمرہ کرنا ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر آپ نے نارمل اپنا لباس پہن کر دن گزارنا شروع کر دینے. اب جتنے دن آپ کو مل گئے آپ نے نارمل زندگی بسر کریں. ان دنوں میں جو آپ کی زیادہ فوکس ہونا چاہیے وہ اللہ کی عبادت پر ہونا چاہیے، اپنے آرام پر نہیں. آرام اور خوراک ضرور رکھیں، اچھی خوراک کھائیں، آرام کریں. اور اس کا ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کوشش کریں تہجد کے لیے اٹھیں. آپ سب لوگ وہاں اٹھ رہے ہوتے ہیں. وہاں اگر فجر آپ 4 بجے اٹھ جائیں، 3 بجے اٹھ جائیں، شروع جا کر وہاں آپ تہجد پڑھیں، جا کر وہاں طواف کریں فجر کی نماز سے پہلے. اس کے بعد وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہیں، یا پھر طواف شروع کر دیں. آپ جتنے بھی طواف آپ کر سکیں، طواف کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں، اور وہاں سے آپ واپس آئیں، اچھا ناشتہ کریں، اور پھر اس کے بعد آپ سو جائیں. آپ کوئی بازاروں میں جانے کی ضرورت نہیں، کوئی شاپنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فون کرنے کی ضرورت نہیں ادھر ادھر. آپ تو 11 بجے تک آپ سوتے رہیں. 11 بجے تک، 11 بجے آپ اٹھیں، غسل کریں، فریش ہوں، لباس پہنیں، اور حرم میں آ جائیں. ظہر کی نماز سے پہلے داخل ہو جائیں، کیونکہ رش میں وہ دروازے بند کر دیتے ہیں. بعض کا 11 بجے کے بعد بھی دروازے بند ہو جاتے ہیں، اندر نہیں داخل ہونے دیتے، وہ اتنا اندر رش ہو جاتا ہے.
تو آپ کو جا کے معلوم ہو جائے گا آپ کو پہلے دن جا کے کب دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں آپ جتنا جلد وہاں سے آ سکیں تو آپ ظہر کی نماز کے اندر داخل ہوں. آپ اگر طواف کر سکتے ہیں طواف کریں, آپ کو اوپر موقع ملے گا اوپر چھتوں پہ, تو آپ طواف کریں جتنے زیادہ کر سکیں. یہ طواف آپ یہاں نہیں کر سکتے, آرام یہاں کر سکتے ہیں. ہاں اپنی نیند پوری کریں, رات کی نیند پوری کریں آپ. تو کوشش کریں آپ کہ ظہر سے لے کر عصر تک وہیں رہیں, کیونکہ باہر آنے میں بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے. ناشتہ صبح آپ نے کر لیا, ہلکی موٹی خوراک ساتھ رکھیں, آپ ساتھ تھوڑا پھل رکھ لیں, کچھ چیزیں ساتھ رکھ لیں. عصر کے بعد وہاں سے نکلیں اور آ کر آپ نے کھانا کھانا ہے بازار میں, اگر آپ کا ہے, اگر پیکج میں نہیں ہے, اگر پیکج آپ کا ہوٹل کا ہے تو جو اس کے ٹائمنگ ہے وہ آپ اس کا خیال رکھیں. آپ اگر آپ کو پیکج میں کھانا نہیں ہے تو آپ عصر کے بعد نکلیں, باہر جا کے وہ چائے شائے لیں, بسکٹ لے کے لیں, جو بھی کریں, پھر واپس حرم میں چلے جائیں, طواف کریں اور عشاء کی نماز تک وہاں رہیں. عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نکلیں اور کھانا کھائیں. اگر آپ کا پیکج میں کھانا نہیں, بازار سے کھاتے ہیں, تو آپ کھانا کھائیں, اچھا کھانا کھائیں اور آ کر آرام سے سو جائیں. آپ اس کے بعد اتنا آپ کا چلنا پھرنا ہو جائے گا کہ کھانا آپ کا ہضم ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ بہت چلنا پڑتا ہے آپ کو. تو آپ آ کے آرام کریں اور پھر تہجد کے لیے دوبارہ اٹھ جائیں. تو کوشش کریں یہ روٹین رکھیں, ظہر سے لے کر عصر تک وہاں ٹھہریں اور پھر مغرب سے عشاء تک وہاں ٹھہریں, کیونکہ یہ وقت آپ کو دوبارہ نہیں ملیں گے آپ کو, تاکہ نمازیں آپ کی بہتر انداز سے ادا ہو سکیں. تو آرام بھی ہو جائے گا, کھانا بھی اچھا کھائیں اور عبادت بھی, اصل فوکس ہمارا عبادت بھی ہونا چاہیے. جب 8 ذی الحجہ آ جائے گا, اب آپ کا حج کے ایام شروع ہو گئے. حج کے ایام 8 ذی الحجہ سے حج کا آغاز شروع ہو جائے گا. تو 8 ذی الحجہ کو آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے مسجد حرم میں باجماعت. اس کے بعد آپ نے واپس اپنے ہوٹل میں آنا ہے اور آپ نے احرام باندھنا اپنا. غسل کریں, آپ خوشبو لگائیں اپنے جسم کو, اس کے بعد احرام باندھیں. اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھنا ہے, کوئی کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اور آپ پر دوبارہ احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں. سر نہیں ڈھانپنا آپ نے, وہی گلفز نہیں, جرابیں نہیں پہنی, ٹھیک ہے, سلا لباس نہیں ہے. خواتین کے لیے ان کا معمول کا لباس وہی ہے, لیکن وہ بھی گلفز نہیں پہنیں گی, وہ بھی نقاب نہیں لگائیں گی, وہ بھی جرابیں نہیں پہنیں گی. ساری شرطیں ان پر بھی ہیں. تو آپ نے تلبیہ اب آپ نے شروع کر دیا, تلبیہ آپ نے شروع کر دی ہے, لبیک اللہم بحج, ٹھیک ہے, اے اللہ میں حج کے ارادے سے تلبیہ پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں ارادہ کر رہا ہوں. تو یہ 8 ذی الحجہ کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد, اب یہاں جو ہے مسئلہ دوسرا بھی ہے کہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ ساتھ کو بھی لے جاتے ہیں, ایک دن پہلے لے جاتے ہیں, رات کو لے جاتے ہیں. اگر آپ کر سکیں سنت پر عمل, اگر آپ کو مشقت نہ ہو تو آپ ان گروپ والا کو چھوڑ دیں. خود اگر آپ وہاں آسانی سے پہنچ سکتے ہوں تو آپ خود جائیں. تو اور 8 ذی الحجہ کو صبح جائیں آپ سنت پر عمل کرتے ہوئے, پہلے نہ جائیں. لیکن اگر آپ کو پرابلم ہے, مجبوری ہے, گروپ کے ساتھ جانا ضروری ہے, اکیلے آپ نہیں جا سکتے, مشقت ہے کوئی تقریباً, پھر آپ کے ساتھ چلے جائیں, کوئی حرج نہیں. تو 8 ذی الحجہ کو فجر کے بعد آپ نے احرام باندھنا ہے, اپنا احرام پہننا ہے اور تلبیہ پڑھ کے چل پڑنا اپنے. اور آپ اگر پیدل جا سکیں تو بہت اچھا ہو جائے گا, ورنہ بسیں بھی جا رہی ہوتی ہیں. تو آپ دن کو وہاں پہنچ جائیں اور آپ نے 5 یہ نمازیں ظہر, عصر, مغرب اور عشاء ان کے اپنے ٹائم پر قصر کے ساتھ پڑھنی. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے قصر سے نمازیں پڑھی ہیں. 2 رکعت ظہر کی, 2 رکعت عصر کی, 3 مغرب کی, 2 عشاء کی اور وتر. وہاں مسجد خیف ہے, مسجد الخیف, اگر آپ وہاں جا کر پڑھ سکیں تو بہت اچھا ہے. آپ نے میں کہ اس میں اپنی 70 انبیاء کرام نے کر نمازیں پڑھی اس مسجد الخیف میں. تو وہاں بڑے علماء کے بیانات ہو رہے ہوتے ہیں, دروس ہو رہے ہوتے ہیں. اگر اس میں جا سکے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ آپ اپنے خیمے میں ہی نماز باجماعت پڑھیں. خیموں کے اندر بھی نمازیں باجماعت ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن کثرت کے ساتھ پڑھیں. کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں, ذکر و اذکار, تلبیہ, یہی آپ کا عبادت ہے بس. جھگڑا نہ کریں, وہاں بہت لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں فضول باتوں پہ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. تو شیطان اس پورے سفر میں آپ مشاہدہ کرنا, ہم نے بھی بہت کیا, وہاں شیطان آپ کو سامنے نظر آتا ہے جھگڑا کرانے کے لیے. 2 بھائی اکٹھے گئے ہیں یہاں سے, وہاں جا کے لڑنا شروع ہو جائیں گے. لڑیں گے نہیں تو رنشیں پیدا ہو جائیں گی, کسی نہ کسی بات پر, چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنشیں پیدا ہوتی ہیں. یہاں سے جاتے ہیں, بڑے بہترین دوست ہوتے ہیں, جب واپس آتے ہیں تو نفرتیں ان کو بدل چکی ہوتی ان کی. تو اس لیے آپ کوشش کریں, اور نظر آتا ہے کہ اس موقع پر شیطان سامنے آتا ہے اور رنشیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. کسی سے بحث کی, جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اور آپ نے وہاں جا کر آرام کیا رات کو, اور جب نیکسٹ دن آیا 9 ذی الحجہ, فجر کی نماز پڑھنی ہے
اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے روانہ ہو جانا ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے پڑھتے ہوئے گروپس اگر آپ کو لے کے جاتے ہیں ان کے ساتھ جائیں. اگر میرا مشورہ مانے تو آپ پیدل جائیں، بہت مزہ آتا ہے. سب لوگ پیدل جا رہے ہوتے ہیں، اس میں کہتا ہوں ابھی سے چلنے کی عادت ڈال لیں ابھی سے. تو وہاں پیدل جائیں گے، بس سے بھی جا رہی تھی، ویگنیں بھی جا رہی ہوتی ہیں، جیسے بھی ہے. آپ نے ظہر سے پہلے وہاں پہنچنا ہے عرفات میں، لیکن میدان عرفات میں داخل نہیں ہونا. سنت یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے وادی عرنا میں قیام کیا تھا، میدان عرفات سے باہر. جو مسجد نمرہ ہے وہاں، اس میں بھی کچھ حصہ ایسا ہے جو اس سے باہر ہے اور کچھ حصہ وادی عرنا میں شامل ہے. تو جو یہاں امام خطیب خطبہ دیتا ہے یا نماز پڑھتا ہے وہ عرفات کی حدود سے باہر کا ایریا ہے، وہ وادی عرنا میں شامل ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظہر کی نماز کے بعد اور عصر کی نمازیں پڑھنے خطبہ دینے کے بعد عرفات کی حدود میں داخل ہوئے تھے. اگر آپ ایسے کر سکیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. اگر نہیں، جیسے جہاں خیمے ہیں، جہاں آپ کو کفیل لے گیا، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کر سکیں کہ خطبہ اور نماز یہ سب کچھ میدان عرفات کی روح سے باہر آپ ادا کریں کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا. خطبہ سننے کے بعد نماز ظہر اور عصر دو اکٹھی پڑھیں گے، ایک اذان سے، دو اقامتوں سے، 2 رکعت ظہر کی، 2 رکعت عصر کی، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ خطبہ، اور اس کے بعد آپ نے پھر میدان عرفات کے حدود میں داخل ہونا ہے، اور پھر مغرب کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے تک وہاں رہنا ہے. یہ دعاؤں کا وقت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کہ سب سے بہترین دعا وہ میدان عرفات کی دعا ہے، عرفات کے دن کی حاضری کی دعا ہے. سب سے بہترین، جتنا آپ نے پیسہ لگایا، یہ اب اس پیسے کا مقصد حاصل کرنے کا وقت ہے، یہ جو وقت ہے. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے گروپس نہیں ہیں یا گروپ سے اگر آپ علیحدہ ہٹ جائیں تاکہ یہ وقت ضائع نہ ہو سکے تو بہت اچھا ہو جائے گا. تھوڑا بہت کھانا اپنے ساتھ رکھیں، تھوڑا سا پانی رکھیں، زیادہ پانی بھی نہ پئیں کیونکہ لوگ پانی پیتے ہیں پھر بار بار باتھ روم میں جاتے رہتے ہیں اور وہاں لمبے لمبے کیوں لگے ہوتے ہیں، گھنٹوں وہاں ضائع ہو جاتے ہیں. کوشش کریں کہ تھوڑا پانی پئیں، تھوڑا کھائیں تاکہ آپ ظہر سے لے کر مغرب تک آپ کو باتھ روم نہ جانا پڑے. آپ کو کوئی بات نہیں، زیادہ ساری زندگی ہم نے بڑے کھانے کھائے ہیں، بڑی بریانی کھا لی ہیں، ٹھیک ہے، اس دن آپ تھوڑا کھانا کھائیں، تھوڑا پانی پئیں. تو یہ سارا وقت جو ہے ظہر سے لے کر نماز کی ادائیگی کے بعد سے لے کر ظہر عصر اکٹھی پڑھ لی آپ نے، اب مغرب تک کوئی اور نماز نہیں. مغرب کی اذان تک آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، سب وقت دعاؤں کا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایسے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی تھیں، حتیٰ کہ آپ کے بغل ایسے نظر آ رہے تھے. تو ایسے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو کر دعا مانگے، کھڑے ہو کر. آپ تھک جائیں بیٹھ بھی سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ وقت ضائع نہ کریں. ہم نے دیکھا لوگ وہاں کھانے کھا رہے ہیں، کھانے اکٹھے کر رہے ہیں، وہاں مفت کھانے ہو رہے ہیں تو وہاں اکٹھے کرنے لگے ہوئے ہیں. پھر وہ کھانے کھا لیے کو باقی نیندیں آ رہی ہوتی ہیں، خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ فونوں پہ لگے ہوتے ہیں. تو یہ سارا کچھ وقت کا ضیاع ہے. یہ بد نصیبی کی بات ہے کہ جب مانگنے کا وقت آئے ہم باتوں میں لگ جائیں، ہم سونے میں مصروف ہو جائیں، ہم کھانا میں مصروف ہو جائیں، ہم باتھ روموں میں سارا ٹائم ضائع کر دیں. اس لیے میں ابھی آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ یاد رکھنا وہاں جا کر، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا وہاں جا کر انشاءاللہ. تو یہ وقت خطبے کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت کوشش کریں آپ کو باتھ روم نہ جانا پڑے. اگر جاتے کوئی حرج نہیں ہے لیکن باتیں نہ کریں، نیندیں نہ کریں، سوئیں نہ، لوگوں سے بیٹھ کوئی ضرورت نہیں. کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں، کھڑے ہو کر جو کچھ بھی مانگیں گے. خیر الدعا، سب سے بہترین دعا یہ آج کے دن کی دعا ہے، عرفہ کے دن کی دعا. اور یہ وقت ضائع نہ کریں، بالکل نہ ضائع کریں، اس کے لیے ابھی سے تیار کریں اپنے آپ کو. تو جب وہ سارا دن آپ نے دعائیں مانگنی تو جب مغرب کا وقت قریب آئے گا تو وہاں ایک دھماکے کی آواز آتی ہے. نہیں بھی آتی ہے آپ کو تو آپ یاد رکھیں کہ لیٹ سپوز 6 بجے سورج غروب ہو رہا، لیٹ سپوز، تو آپ 6 بجنے سے 5-10 منٹ پہلے ہی وہاں سے روانہ ہو جائیں. اگر آپ گروپ کے ساتھ اگر آپ کو وہ لے کے جاتے ہیں ان کے ساتھ جائیں. تو وہاں نماز نہیں پڑھنی. دیکھو یہی ہمارا دین ہے. دین اپنی عقل کا نام نہیں ہے،
دین اپنی سوچ کا نام نہیں، دین اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت کا نام ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا یہ کام کرو، وہ ہمیں کرنا ہے۔ اب مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا اور ہم گئے ہی وہاں اللہ کی عبادت کے لیے کہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کہ ہمارے پیارے نبی نے وہاں نماز نہیں پڑھی۔ تو دین اپنی عقل کا نام نہیں، دین نبی کی اتباع اور اطاعت کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھی تو آپ بھی نہیں پڑھیں گے۔ وہاں سے اگر آپ چل کر آ سکیں مزدلفہ تو بہت اچھی بات ہے، بڑا مزہ آتا ہے وہاں۔ لیکن اگر آپ کو گروپ لے کے آ رہے ہیں، بس میں آ رہے ہیں، تو جیسے بھی ہے آپ کوشش کریں جتنا جلد وہاں پہنچ جائیں مزدلفہ میں۔ تو یہاں رات کو آپ نے پہنچنا، اور یہاں پہنچ کر سب سے پہلے آپ نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں، مغرب کی جو آپ نے وہاں سے چھوڑ دی تھی آپ نے، ٹھیک ہے، اور عشاء کی 3 رکعت مغرب کی، 2 رکعت عشاء کی، بس۔ اس رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر بھی نہیں پڑھے، وطر بھی نہیں پڑھنے، راتوں کو تہجد بھی نہیں پڑھنی۔ میں بھی کچھ کتابیں پڑھ رہا تھا، وہ لکھا جی رات نوافل۔ بھائی کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنے والے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری رات آرام کیا تھا، سوئے تھے۔ تو اس پوری رات آپ سوئیں، کیونکہ اگلا دن بہت محنت والا کام ہے، اگلا دن جو آ رہا ہے وہ بہت مشقت والا دن ہے، اس لیے وہ دن محنت کرنی تو آپ رات کو پوری نیند پوری کریں، جتنا زیادہ سو سکیں آپ۔ تو کھانا کھائیں اور اس کے بعد سو جائیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اور یہ رات واقعتاً پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، آپ کھلے آسمان میں لیٹے ہوئے ہیں، کھلے پہاڑی پر لیٹے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے نیچے گدے نہیں ہیں، فرش نہیں ہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے ہم واقعتاً اللہ کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ پہلے تو آپ نے ہوٹل میں راتیں گزاری نا، تو یہ رات آپ کی کھلے آسمان کے نیچے ہوتی ہے۔ تو یہ رات ساری رات سوئیں آپ۔ صبح کی جب اذان کا وقت، کوئی تہجد نہیں پڑھنی، ہمارے نبی نے اس رات تہجد نہیں پڑھی۔ تو بہت تہجدیں، یہاں جہاں تہجد پڑھنے کا وقت ہے اب تہجدیں پڑھتے نہیں ہم، وہاں تہجدوں کا خیال آ جاتا ہے۔ تو ساری رات سوئیں، فجر کے وقت اٹھیں، نماز پڑھیں، پہلے اٹھ جائیں تاکہ کیونکہ رش ہوگا، آپ کو باتھ روم جانا پڑے گا، کیوں لگے ہوتے ہیں، پہلے اٹھ جائیں، وضو کریں، تیار ہوں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مسجد المشعر الحرام وہاں بنی ہوئی ہے، وہاں یا جہاں بھی آپ موقع ملے آپ نماز پڑھیں، باجماعت پڑھیں۔ آپ کے خیمہ میں نماز ہو رہی ہوتی وہاں، تو نماز باجماعت پڑھیں۔ اس کے بعد سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے یہ دعاؤں کا وقت ہے، یہ وقت ضائع نہ کریں بالکل۔ یعنی 10 ذی الحجہ کے دن جب مزدلفہ میں آپ نے وہاں رات گزاری تو یہ فجر کے لے کر سورج نکلنے تک کا وقت ہے، یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ اب تم اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، مشعر الحرام وہ پہاڑی ہے، مزدلفہ کا نام ہے۔ تو اللہ خود کہہ رہے ہیں تم اللہ کا ذکر کرو، یہ وقت ذکر کرنے کا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ تو سورج نکلنے تک، سورج نکلنے کا وقت قریب آئے گا تو آپ نے مزدلفہ سے روانہ ہو جانا ہے منی کی طرف۔ مزدلفہ وہ پہاڑی جہاں رات گزاری، منی تو آپ روانہ ہو گئے، اور آپ نے راستے سے آپ نے کنکر لے لینے، جہاں سے موقع ملے آپ کو، چنے کے جیسے دانے کے برابر وہ کنکریاں لے لینی ہے آپ نے۔ اگر آپ کو آگے مشکل ہو تو آپ ابھی سے جمع کر سکتے ہیں، ورنہ وہاں سے جمع کرنا فرض یا ضروری نہیں ہے، آسانی کے لیے ہوتا ہے کہ آگے اگر بعد کا ملتی نہیں ہے تو وہاں جو سب پہاڑیاں ہوتی ہیں تو آپ لے سکتے ہیں، ورنہ مینا سے بھی جو ہے مل جاتی ہیں کنکریاں، وہاں قریب پہاڑیاں ہیں، وہاں جگہ مل سکتی ہیں آپ کو۔ تو 10 ذی الحجہ کو آپ کا بہت مشقت والا دن ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ رات کو پورا آرام کریں آپ۔ سب سے پہلا کام آپ نے آ کر منی میں آ کر کیا کرنا ہے؟ کنکریاں مارنی ہیں آپ نے جمرہ عقبہ پہ، جسے جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، بڑا، جسے ہمارے بڑا شیطان کہتے ہیں، شیطان نہیں کہنا چاہیے اس کو، وہ شیطان نہیں ہے، وہ تو ایک عبادت کا مقام ہے، یہ کنکریاں مارنا کہ عبادت ہے، وہ شیطان نہیں ہے۔ اس جگہ شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی تھی جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے وہ نکلے تھے، ورنہ وہ جو جمرہ ہے وہ شیطان نہیں ہے، نہ اس کے اندر شیطان ہوتا ہے۔ لوگ کنکریاں اس جذبے سے مارے سمجھتے ہیں شاید یہ شیطان کو مار رہے ہیں، وہ شیطان نہیں ہے، ٹھیک۔ تو جمرہ کبریٰ پہ آپ نے جو آخری جمرہ ہے اس پہ آ کے آپ نے کنکریاں مارنی، ساتھ اللہ اکبر کہہ کر، بسم اللہ اللہ کو کہہ کر مارنی ایک ایک کر کے۔ تو یہ مار کر آپ نے وہاں سے روانہ، اور یہ جاتے ہی پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے قربانی کرنی ہے، دوسرا کام۔ تیسرا کام یہ کہ آپ نے اپنے بال منڈوانے ہیں،
کٹوانے ہیں یا منڈوانے، حلق کرائیں، اپنے بالوں کو شیو کرائیں، سر کے بالوں کو. یہ 3 کام ہو گئے. اس کے بعد چوتھا کام یہ کہ آپ نے طواف افاضہ کرنا. آپ نے مکہ مکرمہ جانا ہے وہاں سے مینا سے، اور وہاں جا کر طواف افاضہ کرنا. یہ 4 کام آج کے دن کے ہیں. اس لیے یہ دن بڑا مشقت والا اور یہ بہت رش والا ٹائم ہوتا ہے. کنکریاں مارنا بہت مشقت والا کام ہے اس دن رش میں، لیکن آپ کنکریاں ماریں. اس کے بعد آپ اپنے قربانی کریں. قربانی آپ کی نہیں ہو آپ کو کروا، آپ اپنے بال کٹوا لیں. تینوں یہ 4 کاموں میں تقدیم اور تاخیر ہو سکتی ہے. کوئی اس میں سختی نہیں ہے کہ پہلے یہ کرنا اس کے بعد لازمی. ایسا صحابہ کرام آپ سے پوچھ رہا تھا، میں نے یہ کام کر لیا، میں لا کوئی حرج نہیں ہے. میں نے جی پہلے یہ کام کر، میں کوئی حرج والی بات نہیں. اس لیے آپ جو ہیں پہلے کنکریاں مار لیں. اس کے بعد آپ اگر سر کے بال کٹوا لیں یا قربانی کے 2 کام منیمم اس دن ہو جائیں تو آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں. عمرے میں آپ کا تلبیہ کا وقت آخری کب تھا؟ جب آپ مقام حجر اسود کے پاس پہنچ گئے تھے، اب نا تلبیہ بند ہو گیا. تو آج یا آپ کا 8 ذی الحجہ کو تلبیہ شروع ہوا، 9 بھی جاری رہا. 10 کے دن جب آپ نے کنکریاں مارنے کا وقت آیا تو آپ نے تلبیہ اب بند کر دینا. اب آپ کا تلبیہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے کنکریاں ماری، اپنے سر کے بال کٹوائے، احرام کھول کر آپ کپڑے نارمل پہن سکتے، غسل کر کے. آپ قربانی آپ کی ہو گئی. یا قربانی اگر نہیں بھی ہوئی آپ وہاں سے چل پڑے اور مکہ مکرمہ پہنچ جائیں. وہاں گاڑیاں مل جاتی ہیں، اگر آپ کو گروپ لے کر جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ جائیں. لیکن کوشش کریں کہ اسی 10 ذی الحجہ ہی کے دن طواف افاضہ کر لیں. کوشش یہ کریں، ورنہ آپ کل کو بھی کر سکتے ہیں، نیکسٹ ڈے بھی کر سکتے ہیں، اس سے اگلے دن بھی کر سکتے ہیں آپ. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود آپ اتنی پختہ آپ کی عمر ہو چکی تھی، آپ اسی دن ہی آپ پہنچے تھے مکہ مکرمہ. تو آپ اسی دن پہنچیں. کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے، کوئی خرچ کرنا پڑتا ہے تاکہ سنت پر ہمارا عمل ہو جائے. اگر کوئی تھکے زیادہ ہے نہیں جا سکتے کوئی حرج نہیں، آپ اگلے دن چلے جانا. آپ تو آپ اس دن جب آپ جائیں گے طواف افاضہ کے لیے، آپ نے جانا اسی طرح طواف کرنا ہے. اور تو اس میں کوئی وہ رمل شمل نہیں ہے، کوئی اجتباع نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ تو پہلے طواف قدوم میں تھا، نارمل طواف کرنا آپ نے. اس کے بعد آپ نے سعی کرنی، ٹھیک ہے. اگر آپ نے پہلے بال کٹوا لیے ہوئے تو کوئی اور ضرورت نہیں ہے بال کو، ٹھیک ہے. تو بال پہلے آپ نے کٹوائے، اب آپ نے صحیح کرنی، اور آپ کا اس کے بعد ختم ہو گیا آپ کا سارا احرام. آپ نے نارمل کپڑے پہلے بھی پہن لیے تھے، کیونکہ 2 کے بعد آپ نارمل کپڑے پہن سکتے ہیں. آپ صحیح کے بعد اب آپ پر سے پابندیاں حج کی ساری ختم ہو گئیں. اب آپ کے اوپر سے ایک کام باقی رہ گیا، اور وہ کیا ہے؟ طواف وداع کرنا آخر میں جا کر. تو آپ نے طواف افاضہ کر لیا. اب آپ واپس اپنے مینا میں واپس آ جائیں. رات ہر صورت آپ نے مینا میں گزارنی ہے. آ کر رات پہنچ جانا ہے، رات کسی ٹائم بھی آپ پہنچ جائیں. رات کا زیادہ وقت کوشش کریں آپ مینا میں آ کر گزاریں. آپ اب 11 تاریخ آ گئی. 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو اور 13 تاریخ کو آپ نے زوال کے بعد کنکریاں مارنے کے لیے جانا ہے. زوال کے بعد 10 ذی الحجہ کو آپ نے آتے ہی صبح ہی کنکریاں ماری تھیں، صبح ہی. لیکن 11 کو آپ نے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جانا ہے. آپ نے لوگ وہاں 24 گھنٹے مار رہے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں. اب سنت یہی ہے کہ سورج زوال پذیر ہو جائے، آپ ظہر کی نماز پڑھیں، آپ اپنے خیموں میں کھانا کھائیں، اس کے بعد آپ چل پڑیں اور کنکریاں مارنے جائیں. آپ اور آپ نے 3 جمرات کو، پہلے جمرہ صغریٰ پہ، پھر وسطیٰ پہ، پھر کبریٰ پہ. جب آپ صغریٰ پہ پہلے جمرہ پہ کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد بیت اللہ کا رخ کر کے دعا مانگنی ہے آپ نے. جب دوسرے جمرہ پہ جائیں گے پھر آپ نے دعا مانگنی ہے. جب تیسرا بڑا کبریٰ جو جمرہ، اس پہ جب دعا مانگیں گے، کنکریاں مار لیں گے، پھر دعا وہاں نہیں ہے. یہی اطاعت کا نام ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک قدم پر ہمیں دیکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے. تو پہلے 2 جمرات پہ کنکریاں مارنے کے بعد دعا، اور تیسرے جمرہ پہ مارنے کے بعد دعا نہیں، وہاں سے چل پڑیں آپ. یہاں اگر آپ ایک کام کر سکیں جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہر روز مکہ جا کر عمرہ کر سکیں، طواف کر سکیں، تو یہ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور یہ وقت کا بہترین استعمال بھی ہے. اور اگر آپ پیدل جائیں تو الحمدللہ سب دنیا پیدل جا رہی ہوتی ہے. راستے میں بڑے کھانے مل رہے ہوتے ہیں، بڑا پانی مل رہا ہوتا ہے، جوس مل رہے ہوتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے وہ. اور سب لوگوں کے ساتھ، اور پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً ہم جو ہے نا حج کر رہے ہیں، کیونکہ مشقت ہوتی ہے. تو چلنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. وہاں سب دنیا جب جا رہی ہو تو آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی. تو کوشش کیا کریں ظہر کی نماز کے بعد نکلیں، طواف کنکریاں ماریں، اور وہیں سے سیدھا چلتے ہوئے مکہ پہنچ جائیں.
اور وہاں جا کے طواف کریں اگر آپ کر سکیں. اگر مشقت ہے تو کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کر سکیں، جو آپ میں جوان ہیں، جو سارے جوان ہیں ماشاء اللہ آپ، ٹھیک ہے، تو آپ جائیں طواف کریں، وہاں مکہ میں کھانا کھائیں، تو واپس اپنے آ جائیں، رات پھر یہاں گزاریں، 12 کو پھر زور کے بعد پھر کنکریاں ماریں، اور پھر آپ اس طرف اگر جا سکیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، سنت پر عمل بھی ہو جائے گا. 13 آپ کے پاس آپشن ہے، لیکن بہتر ہے آپ رکیں کیونکہ ہمارے نبی وسلم بھی رکے تھے، آپ بھی 13 کو کنکریاں مارنے کے بعد روانہ ہوئے تھے، تو 13 کو بھی آپ رک جائیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اگر آپ 12 کو بھی مار کے چلے جائیں گے تو کوئی حرج نہیں آپ کو. اللہ خود فرماتے ہیں فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى. تو 13 کو اگر آپ رکتے ہیں، اور رکنا چاہیے، تو 13 کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ جائیں اور طواف کریں، اور پھر آپ کے کوئی پابندیاں وہاں پر نہیں ہیں سوائے یہ کہ اب آپ نے یہ دن ذکر و اذکار میں گزارنے، زیادہ وہاں طواف کریں، زیادہ دعائیں کریں، اور جب آپ روانہ ہونے لگیں گے وہاں سے تو آپ نے طواف وداع کرنا ہے طواف وداع، تو وہ کرنے کے بعد آپ وہاں سے آپ روانہ ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی حاجات پوری فرمائے، سب کی دعائیں قبول فرمائے، اور اس میں اللہ ہر قسم کے گناہوں، لغزشوں سے اور گناہوں خطاؤں سے اللہ میں محفوظ فرمائے، اور ہمارا یہ حج مبرور بنائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. تو کچھ سوال ہے تو ضروری تو ٹھیک ہے، ورنہ ڈاکٹر صاحب آئیں گے جب وہ بیان کریں گے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر جناب عبد الرحمن عتیق صاحب، ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے حج کو ایسے لائیو کمنٹری کے طور پر پیش کر دیا ہے، اور حدیث میں بھی یہی آتا ہے، صحابہ کرام جب نبی علیہ السلام کے حج کا ذکر کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے لائیو کمنٹری ہو رہی ہے. تو بینی اسی طرح ہمیں ذرا حج کو لے کے چلنا ہے کہ مسنون حج ہو جائے، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو وارننگ بھی دی ہے اور سمجھایا بھی ہے کہ اچھے عمل کے لیے تھوڑے سی اپنی اصلاحات کر کے انسان یہاں سے روانہ ہو. اس میں پہلی بات تو یہ ہے، نیت کی بات ہے کہ نیت صرف اور صرف للہ علی الناس حج البیت، کہ حج کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. مطلب یہ نہ ہو کہ میں خدا نخواستہ شہرت چاہتا ہوں، یا واپس آؤں تو لوگ مجھے ہار پہنائیں، یا پھر یہ ہے کہ میں حاجی صاحب کہلاؤں، الحاج میرا نام بن جائے. گزرا تھوڑا سا عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس کام کو بجا لانا ہے. پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، کہاں بھائی، ہاں، یہ جو حج کا سفر ہے شروع سے لے کر اینڈ تک کا، اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ وارننگ یہ بھی ہے کہ ہم جو ڈریس پہنتے ہیں نا، تو کپڑے پہن لیتے ہیں اوپر اور نیچے کے، یہ تھوڑا سا موت کی یاد دلاتا ہے. کہ انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ اگر موت دے تو کم از کم اس حالت میں دے کہ مجھے اللہ بھولے نہ، اور یہ کفن مجھے نصیب ہو جائے جو اس وقت میں پہن کے میدان عرفات میں جا رہا ہوں. اور میدان عرفات میں جب سب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ میدان بھی ہمیں میدان محشر کا ایک خیال دیتا ہے کہ کس طرح ہم نے وہاں اکٹھے ہونا ہے، جس میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، سب ایک جیسے لباس میں ہیں، ایک ہی سطح پہ ہیں، اور اللہ کے حضور پیشی ہے. یہاں بھی میدان عرفات میں بھی ایک بہت بڑی پیشی ہے. پھر اسی طرح ہم جو احرام باندھتے ہیں، احرام باندھنے سے لے کر واپسی تک یہ جو بھی کام کریں گے نا، ہم ان کو اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ فرمایا ہے کہ یہ میری طرف سے ایک ایسی یادگار چیزیں ہیں جو مجھے جناب ابراہیم، ان کی اہلیہ سیدہ ہاجرہ اور ان کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے اسی مقام پہ رہ کے جس اللہ کی جس محبت اور اچھے سچے جذبے کے ساتھ
یہ سارے کام کیے تھے، ان کا ذرا خیال کرنا، اور یہ خیال کرنا تعظیم ہے۔ تعظیم سے مراد یہ کہ ان کی پوری عزت کرنی ہے، پورا احترام کرنا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ خدا نخواستہ اس مقام کی یا اس ریچول کو بجا لاتے وقت اس کی توہین ہو۔ مثال کے طور پر ہم اماں ہاجرہ کی ان اداؤں کو ذرا یاد کریں نا، جب ہم وہاں پہنچیں گے حرم میں تو کس طرح اماں ہاجرہ نے تکلیف اٹھائی، اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے تھے، نوٹ کر رہے تھے، لیکن ان کی ایک ایک ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب جاؤ وہاں تو کم از کم اسی ادا کے ساتھ، اسی محبت اور جذبے کے ساتھ حج کے تمام ریچول جو ہے نا وہ بتا لاؤ۔ تو تعظیم میں دو تین باتیں بڑی اہم ہیں جو وہاں کے علماء بھی یہ بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے، کیونکہ ادھر گرد خواتین ہوتی ہیں، تو وہ حرم کا جو تقدس ہے یا حاجی کا اپنا ایک مقدس ہونا ہے وہ ذرا پامال ہو جاتا ہے۔ اس لیے نظروں کو بچانا ہے کہ خواتین مردوں کو دیکھنے، غیر مردوں کو دیکھنے سے، اور مرد جو ہے نا وہ غیر عورتوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو جتنا بھی بچا سکتے ہیں وہ بچائیں۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ حرمین شریفین میں ہیں ہم، وہاں پر جیسے بار بار یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ کوئی شہوانی بات بالکل نہیں کرنی، نہ آواز اونچی رکھنی ہے۔ تو اس طرح کا اگر حج ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضمانت ہے کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ جب حج کر کے اسی طرح جیسے اللہ کے رسول نے کیا اور آپ کی تعلیمات ہیں اسی طرح یہ حج کر کے جب واپس پلٹے تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، اتنا انسان پیور ہو کے واپس آتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی وارننگ یہ بھی ہے کہ جو حلال رزق ہے، حلال پیسہ ہے، وہ اس حج میں انوالو ہو، یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے نا ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں مگر حقیقت یہ نہ اللہ حج قبول کرتا ہے، نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ دعا سنتا ہے۔ یہ ایک واضح سی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے ہدایات ہیں کہ لوگ جو ہے نا بڑے دور دور سے آتے ہیں اور حالت ان کی یہ ہوتی تھکے ماندے، غبار سے اٹے پڑے، اور چہرے پہ، داڑھی پہ، وجود پہ غبار ہے، تھکے ہوئے ہیں، بال اڑے ہوئے ہیں، اور حرم میں پہنچتے ہیں خانہ کعبہ کو پکڑ کے، یا اللہ ربی ربی، اللہ مجھے، اللہ میرا خیال کر، اللہ میری یہ دعا سن۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مگر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا مال کھایا ہوا ہے، اس کو گالی دی ہوئی ہے۔ تو اس طرح بے شمار غلطیاں کر کے جب وہ آتا ہے تو لوگوں کے حقوق مار کے جب وہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں کیسے سنے گا؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وارننگ ہے جو کہ اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ طواف کے دوران جو رش ہوتا ہے اس رش میں بزرگ جو ہیں اگر وہ چل نہیں سکتے تو وہاں ویل چیئر کا بندوبست ہے، بندہ وہ ویل چیئر لے لے، باہر کھڑے ہوتے ہیں حرم کے باہر بھی، تو ویل چیئر لے لے۔ خواتین کو خاص طور پر دھکوں سے بچانے کے لیے والدہ ہوتی ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کو چلنے کی بجائے، تھکانے کی بجائے بندہ ویل چیئر لے لے، تھوڑے سے پیسے اگر خرچ ہوتے ہیں تو کر دے۔ یہ بھی سمجھیے کہ اللہ کے نام پہ ہو رہے ہیں، اللہ کی راہ میں ہو رہے ہیں، اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم یہاں سے جب جاتے ہیں تو بہت سے لوگ ہمیں کچھ خط بھی دے دیتے ہیں، چٹھیاں بھی دے دیتے ہیں کہ یہ ذرا وہاں ڈال دیجیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کر لیجیے گا۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، جو دعا کرنی ہے ان کو شامل کر لیں اپنی دعاؤں میں تو اللہ تعالیٰ وہ دعائیں سن لے گا۔ پھر وہاں جا کے ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مدینہ میں خاص طور پر کہ جالی کو، روزے کی جالی کو ہاتھ لگائیں، وہ بھی میرا خیال ہے درست نہیں ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہو۔ آپ نے جو حج کیا اس وقت تو آپ کی مسجد میں یا اس وقت وہاں قبر ہی نہیں تھی، تو جو صحابہ آتے تھے وہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھ کے دعا کر کے چلے جاتے تھے، بس اتنا کچھ ہے۔ یہ تو اتفاق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ میں فوت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے،
تو آپ چونکہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں رہتے تھے تو وہیں آپ کی قبر بنائی گئی، ورنہ یہ بات جو ہے نا، یہ تو مسجد کی بات ہے، مسجد کا احترام ضرور ہونا چاہیے۔ ہم جب مسجد نبوی میں جائیں تو اس ایک خیال سے جائیں، اس نیت سے جائیں کہ ہم نے وہاں نماز پڑھنی ہے، چاہے نوافل ہوں یا فرائض ہوں، یہ پڑھنی ہے۔ پھر اتفاق سے وہاں قبر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، روضہ مبارک ہے، تو وہاں ہم سلام کرتے ہیں، بس یہ ہے۔ لیکن یہ نیت نہ ہو یہاں سے نکلتے وقت روضہ رسول کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں، یہ نیت ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی مسجد کی بجائے ہم نے روضہ رسول کو اہمیت دے دی، اور روضہ رسول تو بہت بعد میں بنا ہے، تو یہ چیز بھی ذرا ذہن میں رہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم جب وہاں پہ زمزم پیتے ہیں تو زمزم کے بارے میں حدیث میں یہ آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہ، کہ انسان جب زمزم پیتا ہے تو جو بھی وہ دعا کرے گا اسی نیت کے ساتھ وہ پیے تو اور دعا بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا ضرور سنے گا۔ تو یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے، انسان اس موقع پر دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ کے حضور، تو تھوڑا سا دعائیں کر لے۔ مدینہ میں ایک کام بڑا عجیب سا یہ بھی ہونے لگا، بلکہ میں یہاں دیکھ رہا تھا، ایک صاحب آئے اچھے بھلے ماشاء اللہ سمجھدار آدمی، کو عرب تھے، تو وہ کہنے لگے جی میں نے کمپنی کھولی ہے اور میں لوگوں کو حج اور عمرے کے لیے لے جاتا ہوں، تو یہ تھوڑے سے فلائر ہیں، میں کیا رکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا رکھ دیجئے۔ اور میں نے اس کو پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہو کہ آپ کو ہم عمرہ کرائیں گے اور قضاء عمری کی نمازوں کا بھی بندوبست کریں گے۔ قضاء عمری کیا ہے؟ وہ ایک انسان ساری عمر نماز نہیں پڑھتا، تو وہاں جا کے اس کو کہا جاتا ہے کہ 40 نمازیں تم یہاں پڑھ لو مدینہ میں، تمہاری زندگی کی ساری نمازیں اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا اور یہ ان کا مداوع ہوگی۔ اور حساب کتاب میں بھی ہم بڑے تیز ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نماز رسول وہاں مسجد نبوی میں پڑھی جائے اس نماز کا کتنا ثواب ہے؟ 1000۔ تو اس طرح 40 نمازیں جب ہم پڑھیں گے تو 40,000 نمازوں کا ثواب مل جائے گا، اور 40,000 نمازیں انسان اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ ہم حساب کتاب لوگوں کو کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ مکہ کی جو نماز ہے وہ ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر کی ہے۔ بھئی آپ حاجیوں کو یہ پابند کیوں کرتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں قضاء عمری کریں اور پھر مکہ کی نمازیں بھول جائیں؟ آپ انہیں کہیں جائیں وہاں ایک نماز پڑھیں، اللہ ساری پچھلی گناہ معاف کر دے گا۔ چانس تو وہاں زیادہ ہے، یہاں تو بہت کم ہے۔ تو اس لیے یہ چیز بھی من گھڑت سی ہے کہ قضاء عمری جو ہے نا وہاں جا کے پوری کی جائے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، ایک فیبریکیٹڈ روایت ہے جس پہ بہت زیادہ عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو درست نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ ماشاءاللہ نے قباء کا ذکر کیا، مسجد قباء کا، تو مسجد آج کل یہی مجھے پچھلے نومبر میں وہاں جانے کا اتفاق ہوا، تو ہمارے ایک دوست تھے جو قباء مسجد کے بالکل سامنے رہتے تھے، تو قباء مسجد کے نماز پڑھ کے جب نکلیں تو بائیں طرف نکلیں نا، اس کے بائیں گیٹ کی طرف سے، دروازے کی طرف سے، تو وہاں ایک ٹریک بنا ہوا ہے۔ وہ ٹریک آپ کو پیدل، بڑا خوبصورت راستہ ہے، دونوں طرف انہوں نے درخت بھی لگا دیے ہیں، چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں بھی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، اور بندہ وہاں سے سیدھا حرم پہنچ جاتا ہے۔ بڑا خوبصورت ٹریک ہے، مزہ آتا ہے، انسان اگر پیدل چلا جائے تو بہت ہی اس کا فائدہ ہے، ذرا ادھر ادھر کی ماحول کا بھی اس کو علم ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں، اسی طرح جب ہم مینا سے مکہ آنا چاہیں تو مینا سے لے کر مکہ کا بھی ایک ٹریک بنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت ٹریک ہے، تو عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، سب دوڑ رہے ہوتے ہیں، راستے میں پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں، پیدل جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ذرا موقع ملے تو بجائے ادھر ادھر جانے کے، یہ لوگوں سے پوچھنے کے، اسی ٹریک کا پتہ کیجئے اور اسی ٹریک پہ چڑھ جائیے۔ یہ آپ کو انشاءاللہ یہ جو سائی کی جگہ ہے نا، اس کے بالکل مڈ میں آپ کو وہ لے آئے گا، اور وہاں جب پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے میں تم خانہ کعبہ پہنچ گیا ہوں۔ تو وہ بھی بہت ہی آسان اور زیادہ بہتر راستہ ہے، بجائے اس سے کہ انسان سواری کا انتظار کرتا رہے، اور وقت جو ہے نا بہت سارا اسی انتظار میں گزر جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، لوگوں کو خیر عافیت سے لے جائے اور خیر و عافیت سے واپس آئیے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، ان دعاؤں میں ایک کام یہ بھی ضرور کیجیے
کہ ہم اکثر و بیشتر اپنے لیے تو دعائیں کرتے ہیں، ہمارے رہنما بھی ہیں، ہمارے حکمران بھی ہیں، ہمارے لیڈرز بھی ہیں، کئیوں سے محبت کرتے ہیں اور کئیوں سے نفرت کرتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم وہاں نفرت کا اظہار کریں، ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، ہدایت کے لیے دعا کریں. کیوں ہو سکتا ہے ہماری ہدایت جو ہے نا ان کے لیے، ہماری دعا ان کی ہدایت کا سبب بن جائے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو آپ کے دشمن ہوتے تھے ان کے لیے بھی آپ ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے. تو ہر وقت ایک منفی سوچ نہیں ہونی چاہیے ہماری، ایک مثبت سوچ کے ساتھ بھی ہمدردی کے ساتھ انسان وہاں پہنچے. اپنے ان رہنماؤں اور لیڈروں کے لیے دعا کرنی چاہیے ہمیں. ہمارے بڑے بڑے ہیں لیڈر، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم نفرت کا اظہار ہی ہر وقت کرتے رہیں، ان کے لیے وہاں پہنچ کے ان کے بد دعا کریں. ہو سکتا ہے یہ بد دعا ہمارے حق میں ہو، کوئی ہمارے خلاف بھی بد دعا کر سکتا. تو ایسی میرا خیال ہے کوشش نہیں ہونی چاہیے. جزاکم اللہ خیراً. تھوڑا سا میں نے وقت لے لیا آپ کا، لیکن سوال کرنے ہوں تو محترم مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ سوال کر لیجیے. جی حج بدل، جی آئیے آپ بتائیے. نہیں آپ تشریف آپ بتائیے. میں نے تو بیچ میں ذرا تھوڑا سا وقت دے دیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی کیا مسئلہ؟ کیا ہوتا ہے وہ حج بدل جو ہے، ساتھی نے حج بدل کے بارے سوال کیا ہے. حج بدل پہلے تو وہی شخص کر سکتا ہے جس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا. تو اگر آپ نے پہلے حج کیا ہوا ہے تو وہ آدمی جو فوت ہو گیا ہے، اس نے نظر مانی تھی، یا کوئی بزرگ ہے اور وہ نہیں جا سکتا، تکلیف ہے، استطاعت نہیں چلنے پھرنے کی، آپ اس کو حج کر سکتے ہیں. تو آپ یہ حج اس کی جب نیت مانیں گے، تلبیہ پڑھیں گے تو لبیک اللہم بحج یا بعمرۃ، تو پھر اس کا نام بھی لیں گے عن فلاں جو بھی ہے نا. تو یہ سارا کچھ اس کی طرف سے ہوگا. تو عمرہ بھی آپ اس کی طرف سے کریں گے. ہاں ایک ایکسٹرا اگر آپ عمرہ کرتے تو آپ اپنا بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن حج جو ہے یہ اس کی طرف سے ہوگا. جو حج تمتع کا عمرہ وہ اس کی طرف سے کریں گے آپ. ہاں جی، پہلا عمرہ بعد میں آپ اپنی طرف سے کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. قربانی جو حج کے ساتھ ہے وہ تو اس کی طرف سے ہوگی. وہ تو آپ کی اپنی جو قربانی وہ تو اپنے یہاں کرنی نا، وہ تو ادھر قربانی ہوگی آپ کے اپنے وطن میں، وہاں تو قربانی نہیں ہے نا. وہاں جو قربانی ہے اس کا تعلق اس کے حج کے ساتھ ہے. آپ کی جو قربانی آپ کے اہل و عیال جہاں رہ رہے ہیں، آپ وہاں قربانی وہ آپ اپنی ایکسٹرا کریں گے. آپ اپنی قربانی، ہم نے کوالٹی کو دیکھنا ہے، کوانٹٹی کو نہیں دیکھنا. آپ نے آپ دیکھیں نا، مینا میں آپ جا کے محسوس کریں گے کہ ہم سب کو چھوڑ کر وہاں بیٹھے اور کوئی کام نہیں کر رہے، کوئی بھی کام عبادت کا وہاں نہیں ہے. 8 ذی الحجہ کو اور 10 کو جو آپ نے بہت سے کام کرنے، پھر 11 12 اور 13 یہ دن آپ جو مینا میں رہیں گے کوئی کام نہیں، صرف نمازیں، اور وہ بھی قصر میں. بندہ کہتا ہے یار بیٹھے ہیں نمازوں کے لیے، نمازیں بھی آدھی پڑھیں تو پھر کہنا، لیکن سنت یہی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کوالٹی دیکھنا ہے کہ سنت کا اتباع کس چیز میں ہے. تو وہاں رہنا ہی عبادت ہے، وہاں ان خیموں کے اندر رہنا ہی فقیرانہ اصل وہی عبادت ہے. بس آپ وہ صحبتیں اٹھا رہے ہیں، کھانا کھانے کی، باتھ روم جانے کی، خیموں میں رہنے کی، یہی اصل عبادت ہے. تو ان 3 دنوں میں جتنے دن بھی آپ گزاریں گے، سب دنوں میں آپ نے قصر پڑھیں گے اپنے اپنے اوقات میں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی. آپ 70 کنکریاں جو نا آپ لے لیں اگر آپ کو آگے مشکل ہو، ورنہ آگے بھی جا کے مل جاتی ہیں. میں اسی کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں سے لینی ہیں، یہ ہم پابند جب کرتے ہیں تو ہم دین میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں نا. اگر آپ اس لیے لے دیں کہ آگے جا کے شاید مجھے مشکل ہو تو آپ 70 کنکریاں لے لیں. 7 کنکریاں آپ نے پہلے دن مارنی ہیں آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے کتنے ہو گئے 21 کنکریاں اگلے دن ماریں گے، اور اس کے بعد 21 کنکریاں اگلے دن مارنی ہیں آپ نے 12 کو آپ نے، اور 13واں دن آپ کے پاس آپشنل ہے. بہتر ہے آپ رہیں تو، لیکن یہ اگر کنکریاں بعد میں آپ لیتے ہیں، اگر آپ شروع میں لینا چاہتے ہیں 70 کنکریاں آپ اکٹھی کر لیں. آپ پہلے دن آپ نے 7 مارنی ہیں، ہاں جی، دوسرے دن 21، پھر 21 ہاں جی جمعرات، ہاں جی ہاں جی، پہلے دن 1 جمعہ کو مارنی ہے،
اور باقی 3 دنوں میں 3 جمرات پہ مارنی. 21 اور 21 اور 21 ایک کتنے ہو گئے؟ 63 اور 7 ہو گئے. ٹھیک ہے، تو 70 ہو گئی. تو طواف افاضہ کے بعد جب آپ نے طواف افاضہ کر لیا، اب تو آپ پر ساری پابندیاں ختم ہو گئی آپ پر نا. تو آپ جو اس کے بعد آپ نے مینا میں جو دن گزارنے عام کپڑوں میں گزارنے، صرف تکبیرات پڑھتے رہے نا، اپنے تکبیرات جو عام یہاں بھی پڑھتے ہیں. تلبیہ ختم ہو گیا، صرف نمازیں پڑھنی ہیں، اپنی ذکر و اذکار کرنا ہے اور لڑائیاں کرنی ہیں وہاں جگہ. ٹھیک ہے نا. میں سے کہہ رہا ہوں وہاں بہت لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بہت احتیاط کرنی ہے آپ نے. اگر آپ دن کو جانا چاہتے ہیں ہوٹل میں جا سکتے ہیں آپ نا، لیکن رات یہاں گزاریں گے. آپ کو 10 اور 11 کے درمیان جو رات ہے اور 11 اور 12 کے درمیان جو رات ہے، یہ 2 راتیں آپ نے ہر صورت گزاریں. 13 کو اگر آپ رہتے ہیں تو پھر وہ بھی 12ویں اور 13ویں کے درمیان بھی رات یہاں گزاریں. لیکن اگر آپ دن کو مکہ جائیں، اپنے ہوٹل میں جائیں، طواف کریں، دن کو آپ آزاد ہیں، لیکن رات یہاں گزارنی ہے آپ نے. کیا ہم طواف بھی کسی کے نام سے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، طواف کسی کے نام کا نہیں کر سکتے. تو عمرہ یا حج بھی وہی جو مجبوری ہے کسی کے لیے، یا آپ کے کوئی فوت شدگان ہیں. ہاں آپ دعا کر سکتے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا آپ زیادہ زیادہ دعا کریں. اور طواف جو تہجد کے بعد کرنا ہے وہ پورے ٹھیک ہے. اب آپ نے تہجد کے بعد آپ وہاں جا کے تہجد پڑھیں، پوری آپ 8 رکعت پڑھ لیں یا 2 رکعت پڑھ لیں، جتنی پڑھ لیں آپ، اور آپ اس کے بعد طواف شروع کر دیا. اس دوران اگر فرض نماز شروع کی تو آپ طواف کے دوران وہیں آپ رک کر نماز پڑھیں گے، پھر طواف کو کنٹینیو کریں گے آپ. تو تہجد کے بعد جتنے آپ کے چکر پورے ہو جائیں نماز تک، اگر پورا طواف ہو گیا، بعد کا امکان آپ 2 طواف کر لیں، کیا پتہ، تو یہ آپ پر منحصر ہے. لیکن اگر آپ 7 چکر پورے نہیں کر سکے آپ، اور جو ہے اس کے بعد آپ نے اب 4 ہوئے تھے 5 ہوئے تھے، نماز شروع کی، نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ طواف پورا کر لیں اس کے بعد. اور اس کے بعد اسی طرح آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے. وہاں حرم کے جو نوافل ہیں اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، کوئی ممنوع وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں ممنوع وقت ہوتا ہے کہ فجر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد نہیں ہے، زوال کا وقت، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے. جس وقت بھی آپ طواف کریں، جب 7 چکر پورے ہو جائیں، خاص زوال کا وقت ہو، خاص سورج طلوع کا وقت ہو، غروب کا وقت ہو، آپ وہ نفل پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی پابندی آپ کا نہیں ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ آپ نے غلطی سے بال توڑ دیا، ناخن کاٹ دیا، ایسے چبا لیا، یہ کوئی دم نہیں ہے اس پر. ٹھیک ہے، غلطی سے آپ نے خود فرمایا رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، جو خطا اور نسیان میری امت سے اللہ نے معاف کر دی ہے. آپ بھول چوک میں اگر آپ لیٹ سپوز مینا میں بھی آپ جب راتوں کو سوئیں گے تو آپ جب 9-10 کی رات 8 اور 9 کی جب رات سوئیں گے آپ، تو وہ رات تو آپ احرام میں ہوں گے، پتہ نا. آپ جب 8 کو جائیں گے وہاں قیام کریں گے تو آپ حالت احرام میں ہوں گے. حالت احرام میں آپ سر نہیں ڈھانپ سکتے، یاد رکھیں آپ. ٹھیک ہے، جب آپ رات کو وہاں سوئیں گے تو سر نہیں ڈھانپنا آپ نے. لیکن نیند میں بعد کا وہ اے سی چل رہے ہوتے ہیں، سردی لگتی، بندہ بے دھیانی میں کمبل اوپر لے لیتا ہے، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لاشعوری میں جو کام ہو گیا، یا آپ بھول کر آپ کوئی بال آپ کا اکھڑ گیا، آپ نے ناخن چبا لیا، آپ نے بال ٹوٹ گیا آپ سے، اس پہ کوئی دم شم نہیں ہے. ذی الحجہ کے جو 4 کام ہم نے بتائے ہیں، پہلے کنکری مارنا، اس کے بعد آپ نے بال کٹوانے، قربانی کرنا، یا پہلے قربانی کرنا کنکری کے بعد، بال کٹوانے، اور اس کے بعد طواف افاضہ کرنا. یہ 4 کام، ان میں جو آگے پیچھے ہو جائے حالات کے مطابق آپ پر کوئی دم نہیں پڑے گا آپ پر. ٹھیک ہے، دم جو ہے نا وہ ایک بکرا جانور ہے. ٹھیک ہے، ایک جانور، اور ادھر ہی کرنا ہے. اگر آپ نہیں دے سکتے تو پھر روزے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو اللہ نے بنایا 10 روزے. ٹھیک ہے، 3 وہاں رکھنے، باقی 7 یہاں کا واپس آ کر لیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں جو لوگوں نے مسجد عائشہ والا عمرہ بنایا ہوا وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مسجد عائشہ والا عمرہ اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ آپ مدینہ چلے جائیں اور واپس آتے ہوئے احرام باندھ کر نیت کر لیں عمرے کی. ٹھیک ہے، لیکن مسجد عائشہ والا عمرہ ثابت نہیں ہے سنت سے. اس کے لیے زیادہ بہتر اگر آپ کر سکیں کہ آپ اگر آپ کی مسی ساتھ ہیں یا 2-4 افراد آپ کے ضروری ہیں، ان کو ساتھ لے کر آپ مسجد نمیرہ کے اندر چلے جائیں. آپ مسجد نمیرہ کے اندر، وہاں جو ہے نا ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں باہر بہت رش ہوتا ہے لیکن اندر جگہ بہت خالی پڑی ہوتی ہے. ہم بھی جب مطلب گئے تھے تو ایسے ہی ہوا تھا، ہم نے کہا ہم اندر جائیں گے. اور مسجد نمیرہ کا بھی آدھا حصہ وہ عرفہ کی حدود سے باہر ہے. عرفہ کی حدود سے جس حصہ میں امام بیٹھ کے خطبہ دیتا ہے وہ عرفہ کی حدود سے باہر سنت کے مطابق، کیونکہ آپ نے وہیں سٹے کیا تھا. آپ نے
خطبہ آپ نے وہیں دیا تھا، خود نمازیں وہیں پڑھائی تھی آپ نے، اس کے بعد آپ عرفات کے حدود میں داخل ہوئے تھے۔ اور یہاں ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ وہاں کچھ ایریا عرفات کے حدود سے باہر ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ عرفات کے حدود میں داخل ہی نہ ہو سکیں، اس لیے وہاں میک شور کرتے رہیں کہ خطبہ کے بعد وہ بورڈ پڑھیں، پوچھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ آپ لوگوں کو دیکھیں اور وہ سارے حدود عرفات سے باہر رہے ہوں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو اگر آپ عرفات کے حدود میں داخل نہیں ہوتے تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ تو عرفات کی حدود میں داخل ہونا خطبہ کے بعد ضروری ہے، مغرب تک آپ نے وہاں سٹے کرنا ہے، اس میں ضروری ہے کہ اس میں داخل ہوں، میک شور کریں، آپ بورڈ کو دیکھیں، اور اس کے بعد آپ نے پھر روانہ ہو جانا۔ آپ نے حج اور عمرہ کی کتابیں یہاں بک سٹور پر موجود ہیں، تو آپ لے سکتے ہیں وہاں سے نا، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ یہ جوتی کا معاملہ پوچھا ہے حالت احرام میں، بڑا اچھا سوال کیا ساتھی نے، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہمارے ہاں بہت تشدد کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چپل ہی پہنی، ہوائی چپل، ٹھیک ہے، یہ من گھڑت بات ہے ساری، ٹھیک ہے۔ آپ کو جوتا، میں مشورہ کرتا ہوتا ہوں، ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں کہ جو جوتا آپ یہاں پہن رہے ہیں نا نارمل لائف میں، جو آپ کے پاؤں یوز ٹو ہو چکے ہیں، وہ پہن کے جائیں آپ جوتا یہاں سے، ٹھیک ہے۔ جو آپ جوتا یہاں آپ پہن رہے ہیں، کیونکہ نیا بعض کا جوتا بندہ پہنتا ہے تو وہ بعض کا ٹائٹ ہوتا ہے، تو وہاں چونکہ بہت چلنا پڑتا ہے تو آدمی تنگ ہوتا ہے، وہاں ابلے پڑ جاتے ہیں۔ تو جو جوتے آپ کے گھر میں یہاں اچھے ہیں، جو آپ کے ڈیلی لائف میں جو آپ کے پاؤں یوز ٹو ہو چکے ہیں، وہی آپ لے کر جائیں۔ اگر آپ کے شوز ہیں وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں۔ وہ اس میں اتنا مسئلہ ہے کہ آپ کے جو ٹخنے ہیں وہ ننگے رہنے چاہیے، ٹخنے۔ اگر شوز کا جوگر ہے وہ زیادہ اونچا ہے تو وہ وہاں سے چھوٹا والا لے لیں، لیکن ٹخنے آپ کے ننگے رہنے چاہیے۔ پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ چھپ بھی جائے گا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ لوگوں من گھڑت باتیں ہیں کہ یہ حصہ ننگا رہنا چاہیے، تو اس سے لوگ ہوائی چپلیں پہناتے ہیں اور اسی بنا پر وہاں حادثے بہت ہوتے ہیں۔ سر اتنا ہم کہتے ہیں کہ جوتا زیادہ مہنگا نہ لے کر جائے، کیونکہ وہاں جا کر بعض کا گم ہو جاتے ہیں، بعض کا صفائی والے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، تو قیمتی چیز نقصان بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو سستے جوتے لے کے جائیں یہاں سے، جو آپ جس پہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں آپ، تو اوپر والا حصہ چھپ بھی جائے لیکن صرف ٹخنا نہ چھپنا چاہیے، یہ یاد رکھیں بس۔ ٹخنوں کا اگر ساتھ لگ بھی رہا ہے کوئی جوتا، کوئی حرج والی بات نہیں، ٹخنا ننگا رہنا چاہیے۔ اگر ٹخنوں تک وہ جوتے کا سول کو لگ بھی رہا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات کو نہیں ہے۔ تو شوز ہوں، جوگر ہوں، جو سینڈل ہوں آپ لے سکتے ہیں، آپ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ٹخنوں کا مسئلہ ہے۔ وہ انہوں نے جو حرم کا لفظ استعمال کیا تو اس سے مراد حرم نبوی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ حرم میں بھی اس کو محسوس کر، شاید آپ کہیں کنفیوز نہ ہو گئے ہوں، تو حرم ایک حرم مکی ہے، ایک حرم نبوی ہے۔ اسے حرم نبوی کہتے ہیں یا حرم مدینہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے حرم کہا تو اس سے مراد حرم نبوی تھا، ٹھیک ہے، حرم مسجد نبوی۔ تو وہاں سے حرم تک یعنی مسجد نبوی تک آنے کا پورا راستہ ہے، تو اگر آپ کبھی آ سکیں، لیکن اگر آپ کے پاس اتنی ہمت ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد 2 دن بیمار پڑے نہیں آپ تو یہاں سے پریکٹس شروع کریں ابھی سے چلنے کی۔ پاکستان جو جاتے ہیں یہاں سے حج کرنے کے لیے پہلے پاکستان جائیں گے، وہاں سے ٹور آپریٹر کے ساتھ جائیں گے، تو پاکستان میں جب وہ اپنے گھر میں رہیں گے تو وہ بالکل نماز پوری پڑھیں گے۔ اگر پاکستان جا کر اپنے شہر میں نہیں رہتے، لیٹ سپوز آپ لاہور جا کر سٹے کرتے ہیں ہوٹل وغیرہ میں، تو وہاں آپ کی جائیداد نہیں ہے، آپ کے بھائی وغیرہ، آپ کا گھر وغیرہ نہیں ہے، وہاں 2 دن رہتے ہیں، 3 دن رہتے ہیں، 4 دن رہتے ہیں، 5 دن تک رہتے ہیں، تو آپ قصر پڑھیں گے۔ آپ اگر آپ کا گھر نہیں ہے وہاں، اگر آپ زیادہ دیر رہتے ہیں وہاں لاہور میں بھی، آپ کا گھر بھی نہیں بھی ہے، 2 ہفتے رہتے ہیں تو آپ پوری نماز پڑھیں گے آپ تو وہ قصر کا ایک علیحدہ ایشو ہے۔ تو ہاں اگر آپ اپنے شہر میں جا کر رہ رہے ہیں تو پھر آپ 1 دن رہیں، 2 دن رہیں، آپ پوری نماز پڑھیں گے آپ۔ نہیں، صحیح صرف طواف جو ہے نا افاضہ کے ساتھ ہے، جب 10 دن ہے جب جائیں گے اس کے ساتھ صحیح بھی ہے۔ باقی جو آپ میں کہہ رہا ہوں وہ نفل طواف ہے، سنت ہے، آپ صرف طواف کریں بس، کوئی صحیح ساتھ نہیں ہے، کوئی اس کے بعد کچھ اور نہیں۔ ہاں طواف کے بعد وہ 2 نفل ہوں گے، اصطلاح کا تعلق طواف کے ساتھ ہے، خواہ وہ عمرے کا ہے، خواہ وہ طواف افاضہ حج کا ہے، خواہ عام طواف ہے، وہ اس کے ساتھ ہے وہ۔ لیکن طواف آپ اپنے کریں گے، کسی کی طرف سے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں طواف پہنتے کرتے شوز پہننے کو ہرے والی بات نہیں، بشرطے شوز آ کے پاک صاف ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بعض لوگ جو ہے نا ان کو پیدل چلنے میں پرابلم ہوتی ہے، وہ جوتا اگر آ کر پاک صاف، کوئی رہی نہیں، ہاں کوئی رہی نہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جوتے پہن کر تو نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے نا، بشرطے کہ جوتے آ کے پاک صاف ہیں۔
اگر آپ کو پرابلم ہے ویسے چلنے میں یا ایڑیاں خراب ہوتی ہیں تو بالکل جوتا پہن سکتے ہیں، لیکن جوتا پاک صاف ہونا چاہیے، وہ کوئی حرج والی بات کو نہیں اس میں۔ لیکن جب آپ حالت احرام میں ہوں گے تو اس وقت شوز کا وہی شرطیں ہیں جو میں نے بتایا کہ ٹخنے ننگے رہنے چاہیے، زیادہ اونچا شوز ہونا ہوتا ہے، باقی عام طور پہ جیسا مرضی جوتا پہنے لیکن پاک صاف ہو بشرطے کہ وہ اس لیے کہتے ہیں نا، وہ کوئی چھت پہ لوگ چلتے ہیں، اوپر وہ فلور ہوتے ہیں تو بعض لوگ پاؤں میں مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی حرج والی بات کو نہیں، پہن سکتے ہیں شوز۔ وصیت جو ہے نا اپنے گھر والوں کو نیکی کی وصیت کر کے جائیں، نمازوں پڑھنے پابندی کی وصیت، اور وہاں جا کے میک شور بھی کریں کیونکہ ان کے تو آپ ذمہ دار ہیں نا اپنے بچوں کے، اپنی فیملی کے، وہاں جا کے ان کو پوچھتے بھی رہیں کہ بھئی نمازیں پڑھ رہے ہو، فجر کے لیے آپ اٹھ رہے ہو، ساری یہ آگے چونکہ حج کے دن ہوں گے، قربانی کے دن ہوں گے، ساری باتیں یہ آپ کی وہاں بھی ذمہ داری رہے گی، وہ تو گھر والوں کو نیکی وصیت کر کے جانا، یہ ساری باتیں ہیں ٹھیک، اس میں ان کو سمجھاتے بھی، وہاں جا کے رابطہ بھی رکھیں ان سے جا کے۔ اور جو آپ کا لین دین کا معاملہ ہے، اگر آپ نے قرض دینا بھی ہے تو اس کی وصیت کر کے جائیں کہ بھئی میرا خدا نخواستہ ایسا مسئلہ ہو تو یہ میرے مال سے وصیت قرض ادا کیا جائے۔ قرض اگر ہے بھی تو آپ حج کر سکتے ہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے، یہ وہ قرض ایسا نہیں ہے کہ آپ قرض دے ہی نہ سکتے ہوں اور آپ حج کرنے جا رہے ہوں، وہ معاملہ غلط ہے، وہ تو آپ پہلے قرض ادا کریں اپنے۔ لیکن نارمل لائف میں ہمارے قرض ہوتے ہیں، لین دین ہوتے رہتے ہیں، بزنس میں ہوتے رہتے ہیں، تو اس کی وصیت کر کے جائیں جو بھی ایسا لین دین کے معاملات ہیں۔ صحیح میں شرط نہیں ہے، طواف میں شرط ہے۔ صحیح میں اگر وضو ٹوٹ بھی جائے کوئی آپ صحیح کنٹینیو کریں آپ، ٹھیک ہے۔ صحیح کے ختم ہونے کے بعد کوئی نفل بھی نہیں ہے، طواف کے بعد تو نفل بھی ہے نا، تو آپ نے پھر بھی آپ نے وہاں وضو بھی رکھنا ہے، اور اگر وضو ٹوٹ گیا دوبارہ کرنا ہے، اس کے بعد نفل بھی پڑھنے نا آپ نے، تو صحیح ایک منٹ صحیح کے بعد تو کوئی نفل نہیں ہے آپ کی جی۔ وہاں اگر پڑھ سکیں تو، اگر رش ہے اور آپ کو پہنچنا مشکل ہے جہاں بھی پڑھ لیں گے آپ کے نفل ہو جائیں گے آپ۔ لیکن اللہ نے ہمیں وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، نارمل حالات میں جب رش نہ ہو تو وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں، تو وہاں اس کے پیچھے سے مراد ہے کہ اس کی بیک پہ جتنا مرضی پیچھے چلا جائیں آپ، اس سے عین قریب تو وہاں ویسے بھی ہو چکے مطاف ہے اور سب طواف ہو رہا ہوتا ہے، وہاں تو پڑھ نہیں سکتے نا آپ، تو اس کے بیک پہ جتنا بھی پیچھے جا سکیں۔ لیکن اگر اب رش اتنا زیادہ ہے کہ آپ پیچھے بھی نہیں جا سکتے تو پھر آپ جہاں بھی پڑھیں، پڑھ کے اسلام کریں اور چل پڑیں آپ ادھر صفا کی طرف۔ تو باقی یہ کہ وہاں آپ کو بڑے بڑے مفتی ملتے رہیں گے، ٹھیک ہے، پریشان کرتے رہیں گے آپ کو، یہ ایسے ہے وہ ایسے، آپ پریشان نہیں ہونا۔ ہم نے آپ کو سمپل طریقے سے سمجھا دیا، ہم نے آپ کو باتوں میں ڈالا ہی نہیں کہ رکن کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، یہ طریقہ سارا سمجھا دیا آپ کو۔ تو لیکن اگر آپ کو پرابلم ہو تو وہاں جید علماء موجود ہوتے ہیں، یا آپ جی اگر آپ پاکستان جاتے ہیں اور والدین کے گھر میں جاتے ہیں رہتے ہیں تو 5 دن ہو 1 دن ہو، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، وہ آپ کی اپنی پراپرٹی یا والدین کی پراپرٹی میں آپ کا اپنا حصہ ہے، تو آپ وہاں 1 دن رہیں یا 5 دن رہیں یا 2 ہفتے رہیں، تو وہاں آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے آپ نے۔ یہ مسافر اس صورت میں ہے کہ جس شہر میں آپ جاتے ہیں وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، آپ کے بھائی رہتے ہیں وہ آپ کے بھائیوں کی پراپرٹی، آپ کی پراپرٹی نہیں، آپ کی بہن کی پراپرٹی آپ کی پراپرٹی نہیں، والدین کی پراپرٹی آپ کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے، وہ آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسے شہر جا کر رہتے ہیں جہاں آپ کے والدین کا گھر نہیں، آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، تو وہاں آپ 5 دن تک آپ اس شہر میں مسافر ہیں، 5 دن تک، 5 دن سے زیادہ اگر آپ کو کنفرم ہے ابھی صحیح کہ میں نے وہاں جا کر 2 ہفتے رہنا، تو آپ پہلے دن سے ہی پوری نماز شروع کریں گے۔ آپ جو 10 روزوں کی بات ہے حج سے پہلے، تو ان کے بارے میں وہ جو حج کے جو دن ہے، جو ذی الحجہ کے 9 روزے ہوتے ہیں، وہ اگر آپ وہاں رکھ سکیں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اگر تکلیف میں ڈالیں۔ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، وہ اب یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھیں گے آپ، وہ جو لوگ حج سے باہر ہوتے ہیں جیسے یہاں ہے پاکستان میں وہ رکھیں گے، آپ لوگ نہیں رکھیں گے۔ لیکن جو باقی 8 دنوں کے روزے ہیں اگر آپ کو مشقت ہے وہ چھوڑ دیں آپ، وہ روزے فرض تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو مسنون ہے، تو لیکن اگر وہاں چونکہ وہاں بہت سفر کرنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، ظہر کی نماز کے لیے جائیں گے، عصر کے لیے جائیں گے، بہت سفر کرنا پڑتا ہے، تو روزہ اگر آپ رکھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یعنی 8 ذی الحجہ تک کے روزے، 8 ذی الحجہ کو آپ نے چونکہ مینا جانا ہے اس دن بھی روزہ نہ رکھیں آپ، اگر رکھ رہے ہیں تو، لیکن 9 کا تو ذی الحجہ روزہ نہیں ہے آپ کا نا، اس لیے وہاں روزے اگر آپ کو رکھنے میں مشکل نہیں ہے تو آپ رکھ رہے ہیں، مشکل ہے تو پھر چھوڑ دیں روزے، پھر نہ تکلیف نہ ڈالیں اپنے آپ کو، لیکن 9 ذی الحجہ کا روزہ نہیں رکھیں گے آپ وہاں۔
ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ابھی جانے ماشاء اللہ.